السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے غرور۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے، شکریہ۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ پیشہ ورانہ رقابت بہت بڑی لعنت ہے۔ کوئی بھی نوکری پیشہ اس کی عزت سے نہیں بچ سکتا۔ ہر شخص کو اپنے ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ ایک کشمکش کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ پولیس کی نوکری تو اس اعتبار سے سر فہرست ہے جہاں کالی بھیڑیں دیانتدار پولیس افسران کو صفائی ہستی سے مٹانے کے در پہ رہتی ہیں۔ میں بڑا بول نہیں بولتا، مگر ایک بات یقین محکم سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا دامن رشوت اور بد دیانتی سے آلودہ نہیں ہوا، اور کسی کو میری کارکردگی اور کردار پر انکش نمائی کی جرات نہیں ہو سکی۔ میری کارکردگی ہر دور میں متاثر کن رہی۔ میری اس کہانی کا پس منظر بھی یہی پیشہ ورانہ رویہ ہے۔ میں اس دور میں انسپیکٹر سے ڈی ایس پی ہونے والا تھا اور ہر لحاظ سے میرٹ پر تھا۔ میری اے سی آر میری ممدوح و معاون تھی۔ ان دنوں ڈی ایس پی رینک کے لیے صرف 3 سیٹیں تھیں، لیکن امیدوار 10 تھے۔ سینیارٹی اور کارکردگی میں سر فہرست تھا، اور اکثر افسران مجھے پیشگی مبارکبادیں بھی دے رہے تھے اور اپنی اپنی دعوتیں مخصوص کر رہے تھے۔ ترقی تو نوکری کا ثمر ہوتی ہے۔ میں ثمر کو اپنا استحقاق سمجھتا تھا اور بڑا مطمئن تھا کہ میری ترقی ہو کر رہے گی، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ سفارش اور رشوت کا دور شروع ہو چکا ہے، اور کچھ لوگ میری جگہ لینے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں۔ ان میں ایک انسپیکٹر جو سینیارٹی اور کارکردگی میں مجھ سے بہت پیچھے تھا، بڑی سازشیں کر رہا تھا۔ اس کا نام صیغہ راز میں ہی رہنے دیں، کیونکہ یہ چاپلوس اور نالائق شخص بعد میں ڈی آئی جی کے عہدے تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ بہی خواہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ ملک صاحب، آپ کے خلاف سازشیں عروج پر ہیں اور آپ کو ترقی سے محروم کرنے کے لیے کسی آزمائش میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اطلاع درست ثابت ہوئی اور مجھے ایک بڑے جاگیردار مختوم ہاشم کے علاقے میں بھیج دیا گیا۔ 60 سالہ مختوم ہاشم کو اپنی جاگیرداری اور حسب نسب کا بڑا خمار تھا۔ وہ بلا شبہ ایک وجیہہ اور باروب مضبوط قد کاٹ کا سرخ و سفید انسان تھا۔ خدا نے اسے ظاہراً جس قدر مردانہ وجاہت سے بہرہ مند کیا تھا، اس کا باطن اس قدر مکروہ اور بھیانک تھا۔ وہ سنگ دل انسان خوبیوں سے تہی دست تھا اور اپنے علاقے میں فرعون ثانی بنا بیٹھا تھا۔ میں جب اس کے علاقے میں وارد ہوا تو خوف و ہراس کی ایک غیر مانوس فضا نے میرا استقبال کیا۔ ہر کوئی گھبرایا اور خوف زدہ دکھائی دیتا۔ کوئی بھی ستم گزیدہ اس کے خلاف احتجاج کرنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ سرکاری دفاتر اور کچہریوں تک اس کی دھاک تھی، گویا وہ ایک نو آزاد مملکت میں ایک نئی ریاست کا داعی بنا ہوا تھا، جہاں اس کا حکم قانون کہلاتا تھا۔ اس دھاک اور دبدبے کی ایک خاص وجہ تھی۔ وہ خاندانی جاگیردار تھا اور اس کے خاندان کے بیشتر تعلیم یافتہ نوجوان اعلیٰ سرکاری عہدوں پر برائے چمان تھے۔ ایک ملک گیر سیاسی جماعت ان کے کھیت کی مولی تھی۔ حزب اختلاف اور اقتدار میں اس کے بھتیجے، بھانجے، کزنز کلیدی کردار کے حامل تھے۔ معمول اور روایت کے مطابق مجھے بھی مختوم ہاشم کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا تھا۔ یہ میری طبیعت کا خاصہ نہیں تھا کہ تھانے کا چارج سنبھالتے ہی اس کے حضور دست بستہ حاضری دیتا یا بغیر معمولی وجہ کے اس کے درشن کو جاتا۔ میں نے جاتے ہی تھانے کے تمام عملے کو طلب کر لیا تھا اور ان سے علاقے کی صورتحال اور وہاں کے ماحول کے بارے میں کارآمد معلومات اکٹھی کرنا چاہیے، لیکن عملہ مجھے واضح معلومات دینے کے بجائے نفسیاتی طور پر ڈرانے لگا۔ ملک صاحب، یہ تو کالا پانی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد واپس چلے جائیں۔ محرر جو خاصا تیز دکھائی دیتا تھا مجھے بتانے لگا۔
ہمارے افسران نے جس کو سزا دینی ہوتی ہے اسے یہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ مختوم صاحب یہاں کے ذل الہی ہیں جو چھوٹے بڑے جرم اور مجرم کا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ ہم تو صرف تماشائی ہوتے ہیں، محض خانہ پوری اور دفتری کارروائی کے لیے مجاز ہوتے ہیں۔ ہماری کیا مجال کہ ان سے کوئی اختلاف کر سکیں یا انہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے روک سکیں۔ مجھے یہ سب بتانے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیا تم ڈرا رہے ہو؟ نہ جی، وہ بولا، میں کیوں ڈراؤں گا ملک صاحب؟ یہاں کے تو حالات ہی ایسے ہیں۔ مختوم سائن کے بغیر تو یہاں پتہ بھی نہیں ہلتا۔ عملے کے تقریباً سبھی افراد مختوم ہاشم کے مداح سرا تھے۔ وہ اس کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا، تم لوگ مختوم ہاشم کے نہیں، حکومت کے ملازم ہو اور سرکار کا نمک کھاتے ہو۔ تمہاری وفاداری قانون کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جاگیردار کا ادب اپنی جگہ، مگر جب وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرو۔ اگر پکڑے نہ جائیں تو ہاتھ توڑ کر اسے مفلوج کر دو۔ اس سے قانون کی بالادستی تسلیم کراؤ، چاہے اپنی جانی کیوں نہ چلی جائے۔ محرر نے چپتے ہوئے لہجے میں بات کاٹی۔ ہاں، چاہے جانی کیوں نہ چلی جائے۔ میں نے اس کے لہجے کو فی الحال درگزر کیا۔ تم لوگوں نے قانون کے لحاظ کا اور نفاذ کا عہد کیا ہوا ہے، اپنی جان و مال، آل اولاد اور آرام و سکون تک قربان کرنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ قانون تم سے وفاداری، ایمانداری اور فرض شناسی کا تقاضا کرتا ہے۔ ملک صاحب، حوالدار دلاور بھٹی بولا، اب قانون صرف کتابوں تک محدود رہ گیا ہے اور کتابیں بھی پوسیدہ ہو چکی ہیں۔ ہمیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ سبھی بگڑے مزاج کے لوگ تھے۔ یہ تو مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سب مختوم ہاشم کی سفارش پر یہاں تعینات تھے اور سبھی مختوم کے علاقے کے آدمی تھے اور اس کا دیا کھاتے تھے۔ پولیس ملازمین اپنے علاقے میں تعینات نہیں کیے جاتے، لیکن اس تھانے کے عملے کو ان کے اپنے علاقے میں تعینات کیا گیا تھا۔ یہ سب سفارش اور سیاست کا کمال تھا۔ مجھے ان لوگوں کے مزاج کو سمجھنے میں دیر نہ لگی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ بلا وجہ ان سے بگاڑ پیدا نہیں کرنا ہے۔ انہیں اپنے اعتماد میں لے کر ان زہریلے تیروں سے مختوم ہاشم کا محاسبہ کرنا ہے۔ ایک شام کا واقعہ ہے۔ ملکہ جے اندھیرے کا راج تھا۔ محرر اور حوالدار دونوں میرے پاس آئے اور اکڑ کر بولے، ملک صاحب، آپ مختوم سائن کی زیارت کو نہیں گئے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ میں احتیاط کے باوجود غصے سے کھول اٹھا۔ میں کیوں جاؤں تمہارے سائن کی زیارت کرنے؟ ہم تو آپ کا بھلا کر رہے ہیں ملک صاحب۔ محرر بولا، سائن ناراض ہوں گے۔ کان کھول کر سن لو، آئندہ مجھے اپنے سائن کی زیارت کا مشورہ نہ دینا۔ میں نے اسے خشمگین نظروں سے دیکھا۔ اگر تمہیں خوش فہمی ہے کہ مختوم ہاشم مجھے اس جسارت پر زندہ نکل لے گا تو یہ تمہارا وہم ہے۔ میں نے ایسے کئی مختوم اپنی جوتی کے نیچے سے گزارے ہیں۔ میں ان لوگوں سے نمٹنا خوب جانتا ہوں۔ اب تو غصہ کرنے لگے ہیں ملک صاحب۔ حوالدار بولا، ہم تو آپ کا بھلا کر رہے ہیں۔ تم میرے بھلے کے بجائے اپنا سوچو، میں نے قطعیت کے ساتھ کہا۔ میں نے اگر تم لوگوں کو غیر قانونی کام کرتے دیکھ لیا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ یہ تھانہ ہے اور اسے تھانہ ہی بنا کر رکھو۔ مختوم کا عشرت قدح اور ڈیرہ بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یاد رکھو، جب تک میں یہاں ہوں کسی قسم کا غلط کام نہیں ہونے دوں گا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، کسی مظلوم کو یہاں آنے سے مت روکنا۔ اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ تم لوگوں نے مختوم کی وفاداری کے نتیجے میں کسی مظلوم سے زیادتی کی ہے تو یہاں ٹکتے نظر نہیں آؤ گے۔ بہت ہو چکا، اب بندے کے پتر بن کر حق حلال کی کھانے کی کوشش کرو۔ کیوں ملک صاحب؟ محرر اکڑ کر بولا، کیا ہم حرام کی کھاتے ہیں؟ محرر مخدوم کا کچھ زیادہ ہی موتی اور وفادار دکھائی دیتا تھا۔ وہ بھاری تنوتوش کا تھا اور توند مال مفت کھا کر مزہ کا خیز حد تک بڑھ چکی تھی۔ میں نے اس کی توند پر زور سے ہاتھ مارا تو وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا، تمہارے اس ڈھول پر قانون کی جو پیٹی بندھی ہے
وہ ظاہر کرتی ہے کہ تم حرام کھاتے ہو، اس لیے تمہارا پیٹ پیٹی سے باہر ہو گیا ہے۔ تمہارے پیٹ کی ناجائز تجاوزات نے تمہارے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا ہے، اسی لیے عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ اگر اپنا کھاتے تو نہ یہ مٹکا بڑھتا اور نہ دماغ پر چربی چڑھتی۔ تمہیں اپنا فرض یاد رہتا اور اپنے افسروں سے بات کرنے کا سلیقہ یاد رہتا۔ اس نے ایک نگاہ غلط انداز مجھ پر ڈالی اور مجبوراً سلوٹ مار کر بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، آئندہ میں خیال رکھوں گا۔ میرا مزاج بہت جلد تھانے کے عملے پر آشکارا ہو گیا۔ اس دوران میں نے علاقے کا محل وقوع اور دیگر معلومات اکٹھی کر لیں اور ایک بات کی بہت کمی محسوس کی، یہاں پولیس کا ایک بھی مخبر نہ تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مخبروں کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ میں نے تھانے کا سابقہ ریکارڈ ملاحظہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ تمام مقدمات بھرتی کے تھے۔ پولیس کو فعال رکھنے کے لیے ہر ماہ چند مقدمات درج کرنے پڑتے تھے۔ ان مقدمات میں مزارع اور غریب گھرانوں اور عام ذات برادری کے جھگڑے شامل تھے۔ قتل، ڈاکے اور اغوا جیسی نوعیت کا ایک بھی واقعہ نہیں ملا تھا۔ اس سے تو یہ تاثر ملتا تھا کہ یہ پرامن علاقہ ہے اور یہاں جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں، حالانکہ یہاں کا جاگیردار ظالم اور عیش پسند مشہور تھا۔ تو سنگین نوعیت کے جرائم کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ سنگین مقدمات کو درج ہی نہیں کیا جاتا تھا اور مخدوم ہاشم کے جرائم کو پولیس کا تحفظ حاصل تھا۔ اگلی صبح میں نے علاقے کا گشت لگانے کا فیصلہ کیا اور عملے کو اپنے ارادے سے باخبر کر دیا۔ میں چاہتا تو ان کو عین وقت پر بھی تیار کر سکتا تھا، مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس گشت کی بعض گشت کہاں تک جاتی ہے۔ نتیجہ میری توقع کے عین مطابق نکلا۔ ابھی ہم گشت کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ ایک ٹویوٹا جیپ تھانے کے اندر داخل ہوئی۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ کھلے دروازے سے تھانے کا صحن اور مجموعی منظر دکھائی دیتا تھا۔ جیپ کے رکتے ہی محرر بھاگتا ہوا گیا اور بڑے ادب سے جیپ کا اگلا دروازہ کھولا۔ جیپ میں سے ایک باروک نوجوان برآمد ہوا۔ اس دوران تھانے کا سارا عملہ اس کے استقبال کے لیے پہنچ گیا تھا اور اسے تیزی سے سلوٹ مار رہا تھا جیسے وہ کوئی اعلیٰ افسر ہو۔ نوجوان نے قلب زدہ گردن کو سلام کے جواب میں ذرا سی جنبش دینا گوارا نہ کیا۔ اس نے محرر سے کچھ پوچھا تو محرر نے دفتر کی طرف اشارہ کیا۔ غالباً اس نے میری موجودگی کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں دفتر میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی اور موٹی نشیلی آنکھوں میں پھٹیاں چلنے لگیں۔ نہ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا تھا اور نہ میں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا تھا۔ میں بے نیازی سے کرسی پر بیٹھا رہا اور استفہامی انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تو یہ ہے نیا سورما؟ اس نے محرر کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ ملک صاحب، محرر ذرا ہکلا کر بولا، سائیں مخدوم زادہ تشریف لائے ہیں، بڑے سائیں کے صاحبزادے ہیں۔ تشریف رکھیں مخدوم زادہ صاحب، میں نے شائستگی سے کہا۔ ہم بیٹھنے نہیں آئے، مخدوم زادہ نے کہا، صرف یہ پوچھنے آئے ہیں کہ شیر کی کچھار میں گیدڑ کیا کرنے آیا ہے۔ آپ انکساری سے کام لے رہے ہیں مخدوم زادہ صاحب، میں نے طنز کیا۔ آپ تو شیر لگتے ہیں، خود کو گیدڑ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مخدوم زادہ دھاڑا، تمہاری یہ جرت کہ ہمیں گیدڑ بولو، ہم تمہیں کچا کھا جائیں گے۔ ویسے آپ جیسے انسانوں کو جانوروں والی حرکات زیب نہیں دیتی۔ انسان تو گوشت پکا کر کھاتے ہیں، کچا گوشت تو جانور کھاتے ہیں۔ وہ سود اثر نوجوان تھا اور ویسے بھی فرعون زادہ تھا۔ بات سن کر آستینیں چڑھا کر میری طرف بڑھا۔ اگر میں فوراً اپنے قدموں پر مضبوطی سے نہ جم کر کھڑا ہوتا تو وہ مجھے گھسا مار چکا تھا۔ اس نے جو ہی مجھے مارنا چاہا، میں نے اس کا ہاتھ قابو میں کیا اور الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ تھپڑ کھاتے ہی وہ ساکت ہو گیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس دوران محرر اور حوالدار باہر نکل گئے۔ مخدوم زادے پر تو جیسے میری جرت اور تھپڑ نے سحر تاریک کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ ناز و نخرے میں پلا بڑا تھا۔ اب تک اس نے تھپڑ تو کچا، کبھی کوئی جھڑکی بھی نہ کھائی ہوگی۔
یہ زندگی کا پہلا تھپڑ تھا جو اس پر حیرت بن کر ٹوٹا تھا۔ ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ وہ یکدم حرکت میں آیا اور تھاڑتا چلاتا چلا گیا۔ میرے عملے کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ انہیں ہر طرف موتی موت رقصہ نظر آنے لگی۔ ان کے گمان میں بس قیامت آنے ہی والی تھی۔ انہیں بچنے کی کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے انہیں بلایا تو سب بت بنے مجھے دیکھتے رہ گئے۔ تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ مخدوم زادہ کی کیا حالت ہوئی ہے۔ میں سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا، اور تم لوگوں کو بھی ان مخدوموں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تمہارے چہرے بتا رہے ہیں کہ تم کسی طوفان کے منتظر ہو۔ یہ تمہارا فہم ہے۔ اگر یہ طوفان آیا تو میں اس طوفان کے سامنے فولادی پہاڑ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ دیکھنا میں ان کا مقابلہ کیسے کرتا ہوں۔ بہرحال تم بھی عقل ٹھکانے پر لے آؤ، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ اس کے بعد میں حوالدار اور 3 سپاہیوں کو گشت کے لیے لے کر نکل گیا۔ چاروں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ وہ دل سے میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھے۔ گشت کے دوران میری بہت سے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہ معمول کا دورہ تھا اور ایک طرح سے علاقے کے لوگوں کو یہ باور کروانا تھا کہ وہ پولیس سے خائف ہو کر اپنے اوپر ہونے والے کسی بھی ظلم کو چھپانے کی کوشش نہ کریں اور جب چاہیں تھانے میں آ سکتے ہیں۔ مخدوم ہاشم کے دیہاتوں میں ایک بنیادی مرکز صحت بھی تھا۔ جس راستے سے میں واپس تھانے آ رہا تھا وہ نہر کی پٹی کے کنارے تھا۔ یہ نہر مخدوم ہاشم کی زمینوں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ نہر کی پٹی پختہ تھی۔ اس کے کنارے دور دور تک سرسبز فصلوں کے لہلہاتے کھیت نظر آ رہے تھے۔ یہ سب نہری پانی کا کمال تھا۔ نہر 5 سال پہلے بنی تھی اور اس سے پہلے یہ علاقہ زرخیز ہونے کے باوجود بنجر زمینوں کی تصویر تھا۔ نہر کی پٹی پر ایک سائفن تھا اور یہاں سے ایک راستہ بنیادی مرکز صحت کی طرف جاتا تھا۔ چونکہ میں نے اس مرکز صحت کا بورڈ پڑھ لیا تھا، لہٰذا ڈرائیور کو ہدایت کی کہ وہ جیپ کو ادھر لے جائے۔ مرکز صحت تقریباً 10 کنال اراضی پر قائم تھا۔ ایک طرف مریضوں کے لیے عمارت مخصوص تھی اور دوسری طرف عملے کے افراد کی رہائش گاہیں تھیں۔ یہاں کا انچارج ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور اس کی معاونت کے لیے ایک خاتون ہیلتھ وزیٹر تھی۔ دیگر عملے میں ایک نائب قاصد اور ایک خاکروب تھا۔ میڈیکل ٹیکنیشین ایک نوجوان لڑکا شمشاد علی تھا۔ یہ کوئی 24-25 سال کا تھا، شادی شدہ تھا اور مرکزی صحت میں ہی سکونت پذیر تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ شاید یہاں پولیس کے آنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے اس کی پریشانی بے سبب نہیں تھی۔ خیریت تو ہے جناب؟ اس نے دریافت کیا۔ ہاں بھائی خیریت ہے، میں نے کہا۔ بس تمہارے مرکزی صحت کو دیکھنے کے لیے دل مچلا سو آ گیا۔ کیا تمہیں ہمارا آنا برا لگا ہے؟ نہیں سرکار، وہ بولا، بس ذرا حیرانی ہوئی ہے۔ حیرانی تو ہونی ہی ہے کیونکہ آج سے پہلے یہاں کوئی بھی پولیس والا نہ آیا ہوگا۔ صحیح فرمایا ہے سرکار، مجھے یہاں 5 برس ہو گئے ہیں، آج تک کسی نے بھول کر بھی یہاں آنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ ظاہر ہے بھائی، کون اپنی جان کا دشمن یہاں آئے گا؟ رہ گیا میں تو میں آ گیا۔ اچھا خیر، چلو تم ہمیں مرکزی صحت دکھاؤ۔ میں نے اسے مرکزی صحت دکھانے کا کہا تو خوف کی ایک لہر اس کے چہرے پر کوسوں قذاب بناتی گزر گئی۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں صاحب، اس نے گھبرا کر کہا، دراصل وہ چابی میرے پاس نہیں، خاکروب صفائی کے ساتھ ساتھ لے گیا ہے۔ وہ کہاں گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ادھر گاؤں ذرا کام سے گیا ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم پھر کسی دن آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں واپس آنے لگا تو مان کانوں میں کسی کی آہیں سنائی دیں۔ کوئی شخص درد سے بلبلا رہا تھا۔ میں نے شمشاد علی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ یہ کون درد سے چلا رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ پاگل ہے، بس ویسے ہی چیختا چلاتا رہتا ہے، شمشاد علی نے کہا۔ کون ہے یہ شخص؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ اگر وہ پاگل ہے تو اس کا یہاں کیا کام؟ میں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس آواز کی جانب چلا۔ اس کی بلبلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ شمشاد علی نے ہیلے بہانے سے مجھے مرکزی ڈسپنسری کے اندر داخل ہونے سے روکنا چاہا، مگر میں اسے خاطر میں نہیں لایا۔ ڈسپنسری کھلی تھی، اس نے جھوٹ بولا تھا،
کہ چابی نہیں ہے۔ اندر 2 بستروں کا ایک وارڈ تھا۔ ایک بستر پر ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا۔ اس نے ہماری آمد پر ہمیں دیکھا اور بے بسی سے بولا، تھانے دار صاحب، اس ڈاکٹر سے کہیں کہ مجھے زہر دے کر مار دے، کتے کی طرح تڑپا تڑپا کر نہ مارے۔ میں نے شمشاد علی کی طرف دیکھا۔ وہ تیزی سے بوڑھے شخص کی طرف گیا اور کٹیلے لہجے میں سے مخاطب ہوا، بڈھے، تجھے زہر کھانے کا شوق ہے تو اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں کھاتا؟ میں تیرے خون سے اپنے ہاتھ کیوں آلودہ کروں؟ اوئے ظالماں، ظلم نہ کر، بوڑھے شخص نے شمشاد علی سے کہا، تیرا کام ظلم کرنا نہیں، تیرا پیشہ زخموں پر مرہم رکھنے والا ہے اور تو نمک چھڑکتا ہے۔ بابا جی، مسئلہ کیا ہے؟ میں اس کے قریب گیا۔ تھانے دار صاحب وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، مسئلہ کوئی ایک ہو تو بتاؤں، بوڑھی جان کے ہزاروں دکھ ہیں، کون کون سا سناؤں؟ بڈھے، آرام سے بیٹھ، ورنہ تکلیف پڑ جائے گی، شمشاد علی نے اسے گھور کر کہا۔ وہ کوئی دکھی اور ستم رسیدہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جسے بتانے کی وہ تگ و دو کر رہا تھا۔ میں نے شمشاد علی کو ڈانٹ دیا اور بزرگ سے پوچھا، بابا جی، آپ کون ہیں اور آپ کو کیا ہوا ہے؟ تھانے دار صاحب، پوچھ کر کیا کریں گے، جائیں اور اپنی نوکری بچانے کی کوشش کریں۔ آپ نے میرے ساتھ ہمدردی ظاہر کی تو اس علاقے کا فرعون آپ کا رزق چھین لے گا۔ بوڑھے کے لہجے میں نفرت اور طنز کی آمیزش تھی۔ رازق، خدا کی بابرکت ذات بزرگ ہو، میں نے کہا، اب پریشان نہ ہو، اگر واقعی یہ علاقہ اندھیر نگری ہے تو خدا نے فرعون کی موت کسی نہ کسی موسیٰ کے ہاتھ لکھ چھوڑی ہے۔ بہرحال آپ اپنی سنائیں۔ بوڑھے شخص کی آواز بھرا گئی۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، میں اس علاقے میں اسکول ماسٹر ہوں اور ایک بد نصیب بیٹی کا باپ ہوں۔ میں آپ کو اپنی بپتا اور ظلم کی داستان کہاں سے سناؤں؟ بوڑھے شخص کے لفظ حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ پھر اس نے بمشکل تمام بتایا، مجھے یہاں کے فرعون نے کتوں کے آگے ڈال دیا تھا۔ ادھر دیکھیں میری ٹانگوں کا سارا گوشت بھوکے مختوم کے زہریلے کتوں نے کھا لیا ہے۔ خدا نے مجھے پھر بھی بچا لیا ہے، شاید اس لیے کہ اپنی بیٹی کو بچا سکوں، مگر مجھ میں تو چلنے کی ہمت نہیں رہی۔ میں اپنی جوان سال اور خوبرو بیٹی کو کیسے بچا پاؤں گا؟ اس بوڑھے شخص کا نام ماسٹر نور دین تھا اور وہ 20 سال سے اس اندھیر نگری میں علم کا نور پھیلا رہا تھا، لیکن یہاں کے جاگیردار مختوم سادے نے اس کے گھر کی غیرت اور نور کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا تھا۔ ماسٹر نور دین کا دکھ سمندر سے گہرا تھا اور مختوم کا ظلم شمار میں نہ تھا۔ ماسٹر نور دین کا خاندان برسوں سے یہاں رہ رہا تھا، لیکن اس کے خاندان کی نشو و نما نہیں ہو پائی تھی۔ سارے خاندان میں ایک صرف اس کی ذات تھی جو علم کی روشنی سے اپنا گھر روشن کر سکا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام شمع تھا۔ وہ اس میں بامسمہ تھی۔ شمع کی ماں اسے جنم دے کر مر گئی تھی۔ ماسٹر نور دین نے اپنی شمع کو ماں بن کر پالا پوسا اور اسے اس جہالت قطع سے نکال کر شہر لے گیا۔ چونکہ شمع نے ابتدائی تعلیم اپنے باپ سے حاصل کی تھی، لہٰذا وہ شہر میں 6ٹھی کلاس میں داخل ہوئی۔ بچی ذہین تھی۔ نور دین کی خواہش تھی کہ وہ اپنی علمی تشنگی کا احساس بیٹی کو زیادہ تعلیم دلا کر مٹائے گا۔ اس نے شمع کو ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ نور دین دن رات محنت کر کے اس کی فیسیں ادا کرتا تھا۔ اسکول میں نوکری کے بعد مختوم کی زمینوں پر مزدوری بھی کرتا تھا۔ یوں وہ نوکری کی رقم بیٹی کو بھجوا دیتا اور خود مختوم کے بچے کچے کھانے کھا کر پیٹ کا جہنم بھرتا۔ شمع باپ سے دور رہ کر پروان چڑھتی رہی۔ اب وہ جوان ہو گئی تھی۔ نور دین اپنے جاگیرداروں اور ان کے حاشیہ برداروں کی عیش پسندیوں سے خوب آگاہ تھا۔ اس کی نظریں گاؤں کے مزاروں کی بہو بیٹیوں کی لٹتی عزتیں دیکھ کر ایک فیصلہ کر چکی تھیں کہ وہ اپنی شمع کو کمی بھی یہاں نہیں آنے دے گا۔ نور دین ہفتے میں ایک بار بیٹی سے ملنے شہر چلا جاتا تھا۔ شمع باپ سے اصرار کرتی کہ وہ اپنا گاؤں دیکھنا چاہتی ہے، لیکن نور دین اسے ہمیشہ ٹال دیتا۔ شمع کے دل میں اپنے گاؤں کی یاد چٹکیاں بھرنے لگی تھی۔ ان دنوں وہ FA کا امتحان دے چکی تھی اور کالج میں موسم گرما کی تعطیلات تھیں۔ وہ ضد کر کے باپ کے ساتھ گاؤں آ گئی۔ دوسرے دن مختوم ہاشم کے بیٹے مختوم زادہ کو خبر مل گئی
کہ ماسٹر کی بیٹی گاؤں آئی ہے۔ پیغامبر نے شمع کے حسن و نزاکت اور رکھ رکھاؤ کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ مختوم زادہ کی باتوں سے رال بہنے لگی اور دل میں اشتیاق پیدا ہونے لگا۔ مختوم زادہ نے اپنی ایک نوکرانی کو ماسٹر نور الدین کے گھر بھیجا۔ وہ شمع کو بہلا پھسلا کر مختوم زادے کے نشاط گدھے میں لے گئی۔ ماسٹر نور الدین کو اطلاع ملی تو وہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچ گیا اور مختوم زادہ کے قدموں سے لپٹ کر التجا کرنے لگا، سائیں، میں نے برسوں آپ کا نمک کھایا ہے، دن رات خدمت کی ہے، خدا کے واسطے میری پھول سی بچی کو چھوڑ دیں۔ مختوم زادہ نے اپنے پاؤں کھینچ لیے اور پھر ایک ٹھوکر مار کر بولا، ماسٹر، تو نے ہمارا نمک کھایا ہے، تو نمک حرامی نہ کر۔ ہماری شاہی میں نمک حلالوں کی اولاد ہم پر جائز ہے۔ ہمیں تو تم پر بڑا غصہ تھا کہ اتنے سالوں سے اتنا پیارا پھول کیوں چھپائے رکھا، ہمارے من کو اس کی خوشبو سے کیوں محروم رکھا۔ چلا جا ماسٹر، ہمارے رنگ میں بھنگ نہ ڈال۔ مختوم زادے نے ملازمین کو اشارہ کیا اور کہا، ماسٹر کو اس کے گھر چھوڑاؤ اور اسے سمجھا دینا زبان بند رکھے، زیادہ چلائے تو زبان کاٹ دینا، کہیں بھاگنے کی کوشش کرے تو کتوں کے آگے ڈال دینا۔ ماسٹر نور الدین روتا چلاتا رہا، التجائیں کرتا رہا، اس کی چیخیں اور دہائی سارا گاؤں سنتا رہا۔ اس نے کہا، مخدوم زادے، تجھ پر خدا کی مار، میں اپنی شمع کو بچانے کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، شہر جاؤں گا اور سڑکوں پر دھرنا مار کر تیرے ظلم کی کہانی سناؤں گا۔ مخدوم زادے کے ملازمین نے نور الدین کی زبان خاموش کرنے کے لیے اسے پالتو کتوں کے آگے ڈال دیا۔ کتوں نے اسے بھنبوڑ کر رکھ دیا۔ ملازمین کھڑے کہے لگاتے رہے، کوئی اسے بچانے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ یہ ماسٹر کی خوش قسمتی تھی کہ مخدوم زادوں کا ماموں مخدوم جہانی شاہ ادھر آ نکلا۔ اس نے نور الدین کو کتوں سے بچا لیا اور مرکز صحت علاج کے لیے بھجوا دیا۔ یہاں اب وہ 5 ماہ سے زیر علاج تھا، مگر اس کا علاج مکمل توجہ سے نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی پنڈلیوں اور رانوں سے گوشت غائب تھا اور نسیں کٹ جانے سے ٹانگیں آپس میں جڑ کر رہ گئی تھیں۔ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تھا۔ ماسٹر نور الدین کے حالات نے میرے بدن میں حرارت بھر دی۔ میں نے اس کا بیان لیا اور اس کی FIR کاٹنے کا تہیہ کر لیا۔ شمشاد علی میرے تیور سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے مختوم سے حق کے وفاداری نبھانے کی کوشش کی اور کہا، تھانے دار صاحب، ذرا سوچ سمجھ کر پرچہ کاٹنا، ایسا نہ ہو یہ پرچہ آپ کو مہنگا پڑے۔ تم بکواس بند کرو۔ میں نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا اور کہا، جتنی جلدی ممکن ہو اسے شہر کے اسپتال پہنچاؤ۔ جناب، وہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، جب تک سائیں کی اجازت نہ ملے۔ تمہارے سائیں سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، مگر پہلے تمہارا دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا، میں نے خونخوار لہجے میں کہا۔ وہ دبک کر خاموش ہو گیا۔ میں نے ایک سپاہی کو ادھر کھڑا کیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ اپنی نگرانی میں ماسٹر نور الدین کو شہر کے اسپتال تک پہنچائے۔ رپورٹ درج کرنے سے پہلے میں نور الدین کے گاؤں گیا۔ یہ چند کچے پکے مکانوں پر مشتمل گاؤں تھا۔ اسے آدھے کلومیٹر کی مسافت پر مخدوم ہاشم کی 2 بڑی محل نما حویلیاں تھیں۔ اس گاؤں میں مخدوم کے خاص مزارے اور اس کے گھروں میں کام کرنے والے ملازمین کے اہل خانہ رہتے تھے۔ حویلیوں اور گاؤں کے درمیان سے ایک تارکول کی کشادہ سڑک گزرتی ہوئی نہر کی پٹری پر جا چڑھتی تھی، جو چند میل کے بعد بڑی سڑک سے جا ملتی تھی۔ گاؤں اور حویلیوں کے فاصلے سے گمان ہوتا تھا جیسے اونچی جاتی والوں نے نچلی ذات والوں کے لیے علیحدہ بستی قائم کی ہو۔ میں 1 گھنٹے تک سر کھپاتا رہا، مگر گاؤں کا کوئی ایک شخص بھی نور الدین کے وقوعے کا گواہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ البتہ چند لوگوں نے دبے لفظوں میں وقوعے کی تصدیق کر دی تھی۔ ابھی میں واپس آنے ہی لگا تھا کہ حویلیوں کی طرف سے ایک بند جیپ اور ایک کھلی جیپ فراٹے بھرتی ہماری طرف آتی دکھائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گاڑیاں ہمارے پاس آ کر رک گئیں۔ بند جیپ میں سے مخدوم زادہ نیچے اترا، اس کے ساتھ ہی پچھلی طرف سے، اور کھلی جیپ میں سے اس کے اسلحہ بردار محافظ نیچے اترے۔ مخدوم زادہ میری طرف بڑھا
اور سامنے آ کر خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ گیدڑ کی موت آئے تو شہر کا رخ کرتا ہے، اچھا ہوا تم خود ہی چلے آئے ہو، اس نے کہا۔ اس کے تیور جارحانہ تھے، اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ میں نے الجھنے کے بجائے مصالحتی انداز اختیار کیا۔ مخدوم زادہ صاحب، میں نے سوچا کہ آپ کہاں اتنی زحمت اٹھا کر تھانے آئیں گے، لہٰذا میں خود آپ کی خدمت میں پیش ہونے آ گیا ہوں۔ دراصل بعد میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ غلطی ہوتی ہے تھانے دار، میں غلطی معاف نہیں کرتا، اس کی سزا دیتا ہوں۔ اس نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا اور کہا، اس کتے کو اٹھا کر مغربی ڈیرے پر لے چلو، یہ ہماری جوتیاں سیدھی کرنے والے تھانے میں قانون جگانے آ گیا ہے۔ ہماری ٹکڑوں پر پلنے والے حرامزادے ہماری بے عزتی کا تماشا دیکھتے رہے۔ ہم سارے عملے کی خود چھترول کریں گے۔ آج ذرا یہ بھی تو چھتر کی لذت اٹھا کر دیکھیں کہ اس کا سواد کیسا ہوتا ہے۔ مخدوم زادہ صاحب، قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو، میں نے تحمل سے کہا، تمہارا یہ عمل اغوا کہلائے گا۔ ہم سارے عمل اور قانون جانتے ہیں، اس نے کہا، ہماری شاہی میں ہمیں کون روکنے والا ہے؟ مخدوم زادے نے آگے بڑھ کر مجھے گریبان سے پکڑنا چاہا تو میں نے مضبوطی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے الٹے ہاتھ سے میرے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ غصے سے میرا دماغ کھول اٹھا۔ یہ تمانچہ اس نے ایک عام انسان کے چہرے پر نہیں مارا تھا، بلکہ قانون کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ میں نے بھی بلا خوف الٹے ہاتھ سے تھپڑ رسید کیا، اور پھر صرف اسی پر موقوف نہیں کیا بلکہ اسے اپنی گرفت میں جکڑ کر نیچے گرا دیا۔ وہ مضبوط ہاتھ پیر کا مالک تھا۔ اس نے کافی مزاحمت کی، لیکن اس وقت تک میں اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کا چہرہ گھوسوں سے بگاڑ چکا تھا۔ اس کے ساتھی اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے تھے، مگر میں نے للکار کر کہا، خبردار، جو کوئی میرے قریب آیا ورنہ مخدوم زادے کی گردن توڑ دوں گا۔ کوئی بھی آگے نہ بڑھا، حتیٰ کہ حوالدار اور دونوں سپاہی بھی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی کمزوریوں کی بنا پر قانون یتیم بن کر رہ گیا تھا، اور یہاں کے جاگیردار کو تھانے کا عملہ اپنے ذاتی ملازموں کی طرح لگتا تھا۔ میں نے ایک بار سپاہیوں کو بھی کہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسلحہ چھین لیں، مگر کسی نے جرأت نہ کی۔ میں نے بد دماغ مخدوم زادے کو تقریباً نڈھال کر دیا تھا۔ پھر میں نے اپنا سرکاری ریوالور نکال کر اس پر تان لیا اور اسے زبردستی اپنی جیپ پر سوار کر لیا۔ میں نے سپاہیوں کو لعنت ملامت کی اور وہ تینوں جیپ میں بیٹھ گئے۔ میں نے جیپ میں رکھی ایک رسی کی مدد سے مخدوم زادے کی دونوں کلائیاں ایک کنڈے کے ساتھ باندھ دیں۔ اس دوران مخدوم زادہ باولے کتے کی طرح منہ سے جھاگ اڑاتا رہا۔ میری اس جرأت اور دلیری کے بعد اس کے کسی ساتھی کو ہمارے قریب پھٹکنے کی جرأت نہ ہوئی۔ میں نے مخدوم زادے کو تھانے میں لا کر بند کر دیا۔ محرر اور دیگر عملہ مخدوم زادے کی حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے امید تھی کہ مخدوم زادے کی گرفتاری پر ایک تہلکہ مچ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد مخدوم ہاشم اپنے محافظوں کے ساتھ بنفس نفیس تھانے میں وارد ہوا۔ وہ گالیوں کا طوفان ساتھ لایا تھا۔ اس نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک گالی دی اور کہا، تجھے یہ حرکت بڑی مہنگی پڑے گی۔ تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ آج تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتا، مگر تو نے تو حد ہی کر دی ہے۔ مخدوم ہاشم کی آواز میں دبدبا تھا اور جوش کی فراوانی تھی۔ میں نے جو کیا درست کیا ہے مخدوم ہاشم صاحب، میں نے کہا، اب جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ تمہارے سپولیے نے یہاں تھانے میں آ کر بدتمیزی کی اور قانون توڑا، پھر مجھے اغوا کرنا چاہا تو میرے ہاتھوں بے بس ہو گیا اور میں اسے تھانے لے آیا ہوں۔ اس میں ایک بھی غلط حرکت نہیں ہے۔ مخدوم ہاشم میرے بے باک لہجے کو دیکھ کر یکدم خاموش ہو گیا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ اندرونی غضب کی تمازت سے مزید سرخ ہو گیا۔ مخدوم صاحب، تمہاری اندھیر نگری میں ظلم و ستم بہت ہو چکا، اب اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، میں کوئی عام پولیس آفیسر نہیں ہوں، خاندانی ہوں، اور تمہارے جیسے فرعونوں سے ٹکر لینا میرا مشغلہ ہے، اس لیے مجھے ڈرانے دھمکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں سرفراں ہوں اور میرے ہاتھوں سے تم کو نقصان کا سودا ادا ہوگا۔ مخدوم سائیں کی آنکھیں
جلال سے دہکنے لگیں اور وہ بےتابی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگا۔ وہ گر کے بارات دیدہ تھا، لہٰذا اپنے عزت و وقار کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے محافظوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور پھر اعتدال کی کیفیت کے ساتھ میرے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہمیں تمہاری جرات پسند آئی ہے، اس نے کہا۔ ہم چاہتے تو تمہیں گولیوں سے بھون ڈالتے، مگر کیا کریں؟ بہادر لوگ ہماری کمزوری ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے بہادر دشمن خود پالتے ہیں۔ دراصل یہاں جس سیٹ پر تم بیٹھے ہو، بڑی مدتوں بعد کوئی شیر کا بچہ بیٹھا ہے، ورنہ گدھے کی اولاد یہاں برائے جمان تھی اور کسی کو آج تک ہم پر ہاتھ اٹھانے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ تم نے آتے ہی تمام روایات توڑ دی ہیں، اس لیے ذرا عجیب لگا ہے۔ مخدوم ہاشم کافی دیر تک مجھ سے گفتگو کرتا رہا، پھر اس نے مخدوم زادے کو چھوڑنے کو کہا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں نے کہا۔ اس کے خلاف ماسٹر نور الدین کی بیٹی شمع کو اغوا کرنے کی رپورٹ درج ہوئی ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ آج ہی رپورٹ درج ہوئی ہے، میں نے جھوٹ کا سہارا لیا، حالانکہ میں نے رپورٹ تاحال درج نہیں کی تھی۔ مخدوم ہاشم نے کافی دیر تک مجھ سے گفتگو کی، پھر اس نے مخدوم زادے کو چھوڑنے کا کہا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں نے کہا۔ اس کے خلاف ماسٹر نور الدین کی بیٹی شمع کو اغوا کرنے کی رپورٹ درج ہوئی ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ آج ہی رپورٹ درج ہوئی ہے، میں نے جھوٹ کا سہارا لیا، حالانکہ میں نے رپورٹ تاحال درج نہیں کی تھی۔ مخدوم ہاشم نے ایک دو بار اصرار کیا کہ مخدوم زادے کو چھوڑ دیا جائے، مگر میں نہیں مانا، پھر وہ چلا گیا۔ علاقے میں نئے تھانے دار کی کارروائیوں سے عجیب و غریب چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ لوگ ملے جلے تاثرات کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے کہ قدرت کو ان پر رحم آ گیا ہے، جو فرعونوں کو نتھ ڈالنے کے لیے ایک ہمدرد اور دلیر پولیس آفیسر یہاں آ گیا ہے۔ میں نے رات بھر مخدوم زادے کی نگرانی کی۔ محرر اور حوالدار نے اسے سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اسے کوئی سہولت نہ دی جائے۔ مخدوم زادہ رات بھر سو نہ سکا تھا، مچھر اسے کاٹتے رہے اور وہ حوالات میں اکیلا سلاخوں سے ٹکریں مارتا رہا۔ نرم و گداز بستروں میں راحت کے ساتھ نیند لینے والے کو زمین پر کہاں نیند آ سکتی تھی۔ ایک رات میں اس کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا تھا۔ مجھے ایک بات پر بڑی حیرت ہوئی تھی، مجھے یہ قطعی امید نہیں تھی کہ مخدوم ہاشم مخدوم زادے کو رات بھر حوالات کی مار کھانے کے لیے چھوڑ جائے گا۔ یہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ تعلقات اور اختیارات کا ایک وسیع حلقہ ان کے تابع تھا۔ اسے تو اب تک اوپر والوں کو میری شکایت کر دینی چاہیے تھی اور مجھے فوراً معطلی کے آرڈر مل جانے چاہیے تھے یا پھر تبدیلی ہو جانی چاہیے تھی، مگر ایک کام بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ مخدوم ہاشم مخدوم زادہ سے نالاں تھا، اسے سبق سکھانے کے لیے تھانے میں ایک رات بطور سزا کے رہنے دیا گیا تھا۔ اگلی ہی صبح ایس پی صاحب تھانے میں پارد ہو گئے۔ ان کی گرج چمک دیکھ کر مجھے افسوس ہوا۔ انہوں نے میری بات سنے بغیر ہی کہنا شروع کر دیا، ملک صفدر حیات، تم خود کو کیا چیز سمجھنے لگے ہو؟ خدائی فوجدار بننے کا تمہیں زیادہ ہی شوق ہوتا جا رہا ہے۔ تم اپنی صلاحیتوں اور فرشناسی کی آڑ میں زیادتیاں کرنے پر اتر آئے ہو۔ میں تمہیں کھڑے کھڑے معطل کر دوں گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ پہلے تمہاری پروموشن کا مسئلہ ہے، اوپر سے تم شرفا کو تنگ کر کے اپنے راستے خود بند کر رہے ہو۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے لب کشائی نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مخدوم ہاشم نے اوپر دہائی مچائی ہوگی اور اوپر والوں کا نزلہ آئی جی صاحب پر اور ان کا ڈی آئی جی صاحب پر اور پھر ڈی آئی جی صاحب کا نزلہ ایس پی صاحب پر گرا ہوگا۔ ظاہر ہے اب میری باری تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ قطرے ٹھنڈے ہوئے تو میں نے کہا، سر اب آپ کا کیا حکم ہے؟ مخدوم زادہ صاحب کو فی الفور چھوڑ دو، ایس پی صاحب نے حکم دیا۔ سر اس نے ایک غریب اور معصوم لڑکی کو اغوا کیا ہے، میں نے کہا۔ تم نے رپورٹ درج کی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی سر، میں نے کہا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے گزشتہ رات ہی نور الدین سے مخدوم زادہ کے خلاف درخواست لے کر ایف آئی آر کاٹ دی تھی۔
کس وقت کاٹی تھی؟ ایس پی صاحب نے پوچھا۔ کل رات، میں نے مختصر جواب دیا۔ ایس پی صاحب نے کہا، تو تم نے مختوم زادہ کی گرفتاری کے بعد رپورٹ درج کی ہے؟ یہ ذاتی پرخاش ہے۔ میری معلومات کے مطابق مختوم زادہ صاحب دوپہر سے تھانے میں ہیں اور تم اغوا کی رپورٹ رات کے وقت کاٹ رہے ہو، صرف کارروائی کی خاطر؟ سر، یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، میں نے وضاحت کرنا چاہی۔ ملک صفدر حیات، ایس پی صاحب نے تو ٹوک لہجے میں کہا، میں تمہاری کارکردگی سے متاثر رہا ہوں اور یہ اس کا صلہ ہے کہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر رہا۔ بہتری اسی میں ہے کہ مخدوم زادہ صاحب کو فی الفور رہا کرو اور ان سے معذرت بھی کرو۔ سفارش اور اختیارات کے دور کا یہ پہلا تجربہ میرے لیے امتحان بن گیا تھا۔ آج میرا ایک با اختیار افسر وڈیروں کے اثر و رسوخ کے سامنے بے بس ہو کر مجھے قانون معطل کرنے کا حکم صادر کر رہا تھا۔ میں نے خود پر قابو رکھا اور کہا، سر، میں مختوم زادے کو چھوڑ دیتا ہوں مگر معذرت نہیں کروں گا۔ پھر میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بھی سنا دیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے چند منٹ بعد کہا، مختوم ہاشم صاحب کا تقاضا ہے کہ تم ان سے معافی مانگو اور پھر تمہیں یہاں سے تبدیل بھی نہ کیا جائے کیونکہ تم ان کے لیے ضد بن گئے ہو۔ سر، خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قماش کے لوگ ہیں، میں نے کہا، بلا وجہ مجھے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر، یہ تو ہوتا ہی ہے، انہوں نے معنی خیز لہجے میں کہا، تم بڑی باصلاحیت پولیس آفیسر ہو، امید ہے اس علاقے میں سے بھی سرخرو ہو کر نکلو گے۔ ایس پی صاحب کی باتیں میرے دل کو گھائل کر رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اب ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ایمانداری کے ساتھ نوکری کرنا دوبار ہو جائے گا۔ جب افسرانی چکنے گڑے بن جائیں تو ماتحتوں کا تو خدا ہی حافظ۔ بہرحال میں نے ایس پی صاحب کی موجودگی میں مختوم زادہ کو رہا کر دیا اور چند رسمی کارروائیوں کے بعد اغوا کی رپورٹ فائل کر دی۔ اسی روز مجھے اپنی بے بسی پر بے حد افسوس ہوا۔ دل میں آیا کہ استعفیٰ دے دوں، لیکن پھر دل کو باور کرایا کہ مشکلات کا مقابلہ کرنا ہی دراصل ایمانداری اور فرض شناسی کی بنیاد ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے مختوم زادہ اور مخدوم ہاشم تھانے سے رخصت ہوتے وقت میری بے بسی کا مذاق اڑاتے گئے تھے۔ ان کے چہروں پر فتح مندی تھی، ان کے ساتھ میرا عملہ بھی شامل تھا۔ مجھے چاروں طرف ان کے کہکہے سنائی دیتے رہے۔ میں اپنی شکست پر بہت افسردہ ہوا۔ میرا یہی رویہ میرے حریفوں کی فتح کی علامت تھا۔ اس روز میرے مضبوط اعصاب بھی مختل ہو کر رہ گئے تھے اور میری نس نس میں مایوسی کا زہر رواں ہو گیا تھا۔ 2-3 دن تک میری یہی حالت رہی تھی۔ یہ میری نوکری کے تیسرے اشرے کا ماحول تھا جس میں اختیارات کو دولت اور طاقت کی دیمک چاٹ رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے کی فضا بڑی معاون اور سازگار ہوتی تھی۔ سفارش، رشوت اور امارت کا نشہ قانون کو معطل تو درکنار اسے متاثر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب ترجیحات کی کایا ہی پلٹ گئی تھی تو میرے اعصاب پر شکستگی کا عنصر کیسے غالب نہ آتا۔ بہرحال میں بھی عام آدمی تھا، ماورائی طاقتوں سے بہرہ مند انسان نہیں تھا کہ ہر جگہ فکر و تدبر اور طاقت کے ذریعے اپنے مطلوبہ نتائج اور کامیابیاں حاصل کر لوں۔ شکست اور لاچارگی سے تو فتح مند انسان بھی دوچار ہو جاتے ہیں، میرے جیسے کم آیا انسانوں کی بکتی کیا ہے۔ قدرت کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، چاہے وہ مخدوم ہاشم جیسا فرعونی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، یہ بھی قدرت کا ایک انتقام تھا اور اسے اس اندھیر نگری کے مکینوں کی بے بسی پر رحم آ گیا تھا۔ میں تو ان دنوں حالات سے سمجھوتہ کر کے اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا اور ان مخدوم زادوں کے ساتھ نوک جھونک اور توہین آمیز سلوک کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ مخدوم ہاشم اور مخدوم زادوں نے مجھے میرے عملے کے ذریعے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کی ان اوچی حرکتوں کا مطلب مجھے مشتعل کرنا اور چڑھانا تھا، میری بے بسی کا یہاں کے مکینوں کو تماشا دکھانا تھا اور قانون کی بے توقیری کا نظارہ دکھانا تھا۔ بہرحال میرے ساتھ چند ہی دنوں میں بہت زیادتیاں ہوئیں۔ اگر میں ان کا ذکر چھیڑ بیٹھا تو کہانی کسی اور طرف نکل جائے گی، لہٰذا میں انہی واقعات کو بیان کرتا ہوں۔
جو آنن فانن رونما ہو گئے تھے اور جو ایک اعتبار سے ان فرعون زدہ جاگیرداروں پر خدا کا عتاب بھی تھا۔ وہ موسم خزاں کی ایک شام تھی جب مخدوم زادہ اپنے محافظوں کے ساتھ تھانے میں داخل ہوا۔ اس کے دو محافظوں نے ایک مریل سے نوجوان کو دونوں بازوؤں سے تھام رکھا تھا۔ میں ذہنی طور پر چوکس ہو گیا۔ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ مخدوم زادہ اپنے جارحانہ تیور کے ساتھ ضرور کوئی حرکت کرنے آیا ہے۔ اس نے آتے ہی نوجوان کو میری طرف دھکا دیا اور انکشاف کیا، اوئے تھانے دارا، اس حرامی کو گرفتار کر لو، اس نے بابا سائیں کو قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ میں حیرت و استعجاب سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یقین نہ آیا۔ کس کو قتل کیا ہے؟ ہمارے بابا جی کو اس نے قتل کیا ہے، مخدوم زادہ نے بتایا۔ بابا سائیں کے قتل کے موقع پر میں موجود نہیں تھا۔ مجھے تو ملازموں نے بتایا تو میں فوراً موقع پر پہنچ گیا اور اسے آلۂ قتل سمیت گرفتار کر کے تھانے لے آیا ہوں۔ مجھے مخدوم زادہ کے لب و لہجے میں باپ کے قتل کا دکھ محسوس نہ ہوا۔ بیٹے چاہے جتنے بھی بدکردار اور کھردرے مزاج کے ہوں، باپ کی موت پر صدمے سے دو چار ضرور ہوتے ہیں۔ دنیا کو باور کرانے کے لیے چاہے انہیں دکھ کو اپنے اوپر طاری ہی کیوں نہ کرنا پڑے، مگر مخدوم زادہ تو دکھ کے احساس سے تہی دست تھا۔ میں نے قاتل کو دیکھا۔ وہ کونے میں بڑے اطمینان سے کھڑا تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ چہرے پر خشخشی داڑھی تھی، نقوش بھدے تھے اور چہرہ چچک زدہ تھا۔ اس نے ایک پھٹی پرانی دھوتی پہن رکھی تھی، اوپر صرف ایک میلی کچیلی سی بنیان تھی۔ یہ مخدوم ہاشم کا ایک عام مظاہرے تھا جو اپنے جیسے ہزاروں لوگوں کی قسم پرسی اور مظلومیت کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ نوجوان کا نام لطیف احمد عرف طیفہ تھا۔ مجھے اس کی خستہ حالی دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ اس کے جسم پر ذرا بھی خراش دکھائی نہیں دیتی تھی، حالانکہ اسے تو زخموں سے چور چور ہونا چاہیے تھا۔ مجھے تو اس کے زندہ رہنے پر بھی حیرت تھی، کیونکہ اس نے ایک بڑے جاگیردار کو قتل کیا تھا۔ روایت کے مطابق اسے تو اب تک مرنے والے کے لواحقین کے ہاتھوں قتل ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ مخدوم زادوں کے لیے تختہ مشق کے ستم پڑنے سے محفوظ رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے پوچھا، تم نے مخدوم ہاشم کو کیوں قتل کیا ہے؟ تمہاری ان سے کیا دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی سرکار، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے بڑے سائیں کو قتل نہیں کیا۔ یہ نرمی سے نہیں مانے گا، ذرا اس کی چھتر پریڈ کریں تو فٹ بول پڑے گا۔ مخدوم زادے نے کرسی پر پہلو بدل کر اسے گھور کر دیکھا۔ اس حرامی کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اس کی تو قسمت اچھی ہے کہ ہمارے بندوں کے ہاتھوں سے بچ گیا ہے۔ اگر ماما جی درمیان میں نہ آتے تو یقیناً اسے کتوں کی خوراک بنا دیا جاتا۔ ہم قانون اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، ورنہ بدلہ چکانا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے۔ مخدوم زادے کی زبان سے قانون کے ساتھ تعاون کی بات کچھ ہضم نہ ہوئی۔ بہرحال میں نے لطیف عرف طیفے کو حوالدار کے حوالے کیا اور مخدوم زادہ سے کہا، چلیں جی پہلے موقع دیکھ لیں۔ مخدوم زادے نے ہمیں اپنی گاڑی پر سوار کیا اور میں 3 سپاہیوں کے ساتھ جائے بقوا کی طرف پہنچ گیا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، مگر ابھی کچھ روشنی باقی تھی۔ مخدوم ہاشم کی لاش ایک کھیت کے کنارے پڑی تھی۔ اسے ایک سفید چادر سے ڈھک دیا گیا تھا۔ آس پاس کافی تعداد میں لوگ اکٹھے تھے، ان میں عورتیں بھی شامل تھیں جو بین کر رہی تھیں۔ مخدوم زادے نے بتایا کہ لاش کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ آلۂ قتل جو ایک دیسی ساخت کا پستول تھا، لاش سے چند قدم دور پڑا تھا۔ میں لاش کے قریب گیا اور چادر ہٹا کر معائنہ کیا۔ مخدوم ہاشم کے مردہ چہرے پر دبدبہ ہنوز قائم تھا۔ موت کا خوف چہرے سے مفقود تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ گہری نیند میں بڑے اطمینان سے موت سے دوچار ہوا ہے، ورنہ قتل کے نتیجے میں تو مقتول کی مزاحمت اس کے چہرے پر نقش ہو کر رہ جاتی ہے۔ مخدوم ہاشم کے جسم پر صرف ایک گولی کا نشان تھا اور وہ کن پٹی میں لگی تھی اور اس کے دوسری طرف نکل گئی تھی۔ میں نے مقتول کے آس پاس زمین کا معائنہ کیا، مقتول کے نیچے بھی دیکھا، مگر زمین پر خون کا ایک دھبہ بھی نہیں تھا۔ آپ کو مکمل یقین ہے کہ مخدوم ہاشم کو قتل اسی جگہ کیا گیا ہے؟ میں نے مخدوم زادے سے پوچھا۔
ہاں سائیں بابا کو ادھر ہی قتل کیا گیا ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مختوم زادہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اگر اس نے خود قاتل کو یہاں سے پکڑا تھا اور قتل کی اصل جگہ بھی وہی تھی جہاں لاش پڑی تھی، تو اس کی بے وقوفی کی انتہا تھی، کیونکہ لاش کے آس پاس کہیں بھی خون دکھائی نہیں دیا تھا۔ ایک عام پولیس والا تو کیا، ایک عام شخص بھی یہ صورتحال دیکھ کر فوراً کہہ سکتا ہے کہ قتل کہیں اور ہوا تھا۔ بعد ازاں لاش دوسری جگہ پھینکی گئی ہے۔ بہرحال میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنے پہلے نتیجے کا ذکر نہ کیا۔ لاش کے بارے میں ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا اور آلۂ قتل اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ پستول میگزین والا تھا، اس کی 2 گولیاں چلی ہوئی تھیں۔ میں موقع پر ہی گواہوں کے بیانات لینا چاہتا تھا، مگر وہاں روشنی کا انتظام نہیں تھا، لہٰذا میں مختوم زادے کے ساتھ اس کی اونچی حویلی میں پہنچ گیا۔ یہ حویلی کیا، ایک قلعہ نما محل تھا۔ اس کی اونچی اور پرہیبت دیواریں اس کے مکینوں کی ہیبت کی غمازی کر رہی تھیں۔ حویلی میں بجلی تھی اور روشنی سے دن کا سماں تھا۔ سوائے حویلی کے اس دیہی علاقے میں عام مکینوں کے لیے بجلی کا انتظام نہیں تھا، حالانکہ بجلی کے کھمبے اس دیہات کے درمیان سے گزرتے تھے۔ مختوم زادے نے مجھے ایک ہال نما کمرے میں بٹھا دیا۔ اس کی دیواروں پر قد آدم تصاویر تھیں جن کے پہلو میں تلواریں لٹک رہی تھیں۔ ایک بھاری اور قیمتی فانوس ہال کے عین وسط میں جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ فرنیچر اعلیٰ درجے کا تھا اور پورے ہال میں بھینی بھینی خوشبو رچی تھی۔ ہال میں نشاط آور ماحول تھا۔ حویلی تو کیا، یہاں کے مکینوں سے بھی غمزدہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تھانے دار صاحب، مختوم زادے نے پہلی بار ملائمت اور اخلاق سے مجھے پکارا۔ آج رات آپ حویلی میں میرے مہمان بن کر رہیں۔ اس وقت آپ آرام کریں، کاغذی کارروائی صبح مکمل کر لیں۔ رات رہنے کے بارے میں ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، میں نے کہا۔ میں کاغذی کارروائی ابھی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ گواہوں کو یہاں بلا لیں۔ آپ تھکے ہوئے ہو یار، کچھ آرام کر لو، اس نے بے تکلفی سے کہا۔ سائیں بابا کے قتل کی وجہ سے کوہرام مچا ہوا ہے، کسی کو اپنا ہوش نہیں۔ قاتل کو تو ہم نے آپ کے حوالے کر ہی دیا ہے، اب جلدی کس بات کی ہے؟ گواہوں کی آپ فکر نہ کریں، پورا گاؤں گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ مختوم زادے کی باتوں سے مجھے کچھ اور ہی تاثر مل رہا تھا۔ وہ گواہوں کو مجھ سے ملانا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے اصرار کیا تو وہ اندر چلا گیا۔ میرے سپاہی میرے ساتھ تھے، وہ اس شاندار ہال کی فضا سے مسحور ہو چکے تھے۔ اس دوران ایک بارش بزرگ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ اس نے ہمیں سلام کیا۔ میں نے اس سے تعارف چاہا تو اس نے بتایا، میں مختوم زادے کا ماموں مختوم جہانی شاہ ہوں۔ مختوم ہاشم تو بڑے دبدبے کے مالک تھے، انہیں کمزور نے کیوں اور کیسے قتل کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، اس بیچارے کو کیا کرنا ہے؟ آپ انصاف کے دائی ہیں، ذرا باہر نکل کر لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا واقعی طیفے میں قتل کی ہمت تھی؟ انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا، میں نے کہا، لیکن آپ کی باتوں سے شائبہ ہوتا ہے کہ طیفے نے قتل نہیں کیا۔ فوری نتائج اخذ نہ کریں، مختوم جہانی شاہ نے کہا، لیکن اس امکان کو رد بھی نہ کریں۔ اسی دوران چھوٹا مخدوم زادہ اندر آیا۔ وہ لمبا تڑنگا اور خاصا وجیح نوجوان تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، ماما جی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چلیں، آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ مختوم جہانی شاہ نے بے بس نظروں سے ہمیں دیکھا اور اندر چلا گیا۔ ماما جی کی عقل ماری گئی ہے، جو زبان پہ آئے کہہ دیتے ہیں، مختوم وجاہت نے کہا۔ مجھے بھائی جان نے بھیجا ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، اس وقت تک وہ گواہوں کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ گواہوں کا انتظام کرنا اور انہیں تلاش کرنا ہمارا کام تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر صبر کیا اور فی الحال مختوم زادے کی سرگرمیاں دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 4 گواہوں کو لے آیا۔ ان میں ایک مسجد کا امام تھا اور 3 نوجوان مزارے تھے۔ ان چاروں نے تقریباً رٹا ہوا بیان دیا۔ مزارعین نے بیان دیا کہ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے کہ انہوں نے مختوم سائی کو کھیتوں میں معمول کی سیر کرتے دیکھا۔ وہ اکیلے تھے
اور ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اچانک 2 گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ مزارعین نے دیکھا کہ مخدوم ہاشم زمین پر گرے پڑے ہیں اور طیفہ ایک طرف بھاگا جا رہا ہے۔ تینوں نے اسے للکارا اور فوراً اسے پکڑ لیا۔ امام مسجد کا نام قاری عبداللہ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مغرب کے بعد کھیتوں میں چہل قدمی کرنے کے لیے نکلا تھا۔ کچھ فاصلے پر مخدوم ہاشم کو ٹہلتے دیکھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ طیفے کو مشکوک انداز میں مخدوم ہاشم کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو طیفہ مخدوم ہاشم کے قریب پہنچ کر پستول تان کر کھڑا تھا۔ اسی لمحے اس نے 2 گولیاں چلائیں۔ مخدوم ہاشم نیچے گر گئے اور نوجوان مزاروں نے طیفے کو پکڑ لیا۔ میں نے چاروں کے بیان بغیر جرح کے نوٹ کر لیے اور کہا، تم لوگ کل تھانے آ جانا، پکے کاغذ پر دستخط کرنے اور انگوٹھا لگانے کے لیے۔ پھر میں نے مخدوم زادے سے کہا، مخدوم صاحب آپ بھی بیان لکھوا دیں۔ تھانے دار صاحب اسے کیا بیان لیں گے، میں تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے ویسے ہی چند سوالات کر لیتا ہوں، ضابطے کی کارروائی تو بہرحال مکمل کرنا ہے۔ مخدوم میرے مفاہمانہ انداز کو دیکھ کر بولا، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ کو قتل کی اطلاع کس نے دی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں اس وقت حویلی کے دیوان خانے میں تھا۔ مجھے ملازم نے بتایا کہ 2 مزارع قتل کی اطلاع دینے آئے ہیں۔ میں نے سنا تو میرے ہوش اڑ گئے اور میں بھاگم بھاگ کھیتوں میں پہنچا۔ ان مزاروں کے نام کیا تھے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، ایک تو خدا بخش تھا اور دوسرا کریم بخش، دونوں بھائی ہیں۔ میرے سوالوں کے جواب میں مخدوم زادے نے حویلیوں کے مکینوں کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کے خاندان کے بیشتر لوگ یہاں سکونت پذیر ہیں۔ مخدوم زادے کے 3 بھائی تھے، وہ سب سے بڑا تھا۔ اس کے بعد مخدوم وجاہت اور سب سے چھوٹا مخدوم تیمور خان تھا۔ میرے لیے اتنی معلومات کافی تھیں۔ میں نے مخدوم زادے کو آرام کرنے کے لیے کہا اور واپسی کے لیے چل پڑا۔ مخدوم زادے نے بہت کہا، تھانے دار صاحب آج یہاں رک جائیں، رات کافی ہو چکی ہے، تھانے جا کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ مگر میں نے حویلی میں شب بصری کی دعوت قبول نہ کی اور تھانے کی طرف چل پڑا۔ ہمارے پاس اپنی جیپ نہیں تھی، اس لیے مخدوم زادے کا ڈرائیور ہمیں چھوڑنے گیا۔ میں نے تھانے پہنچ کر جیپ نکالی اور حوالدار کے ساتھ 2 سپاہی لے کر واپس مخدوم کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ دراصل میں رات کے وقت ہی گاؤں کے مکینوں سے قتل کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ اس وقت تاریکی کا راج تھا۔ جب جیپ کھیتوں کے درمیان میں سے گزر رہی تھی تو فصلوں کا دن بھر کا حبس چھوٹ رہا تھا۔ 15-20 منٹ بعد ہی ہم گاؤں پہنچ گئے۔ گلیاں سنسان پڑی تھیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے گاؤں میں داخل ہوتے ہی ایک پختہ مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ایک عمر رسیدہ شخص نے کھولا۔ سامنے پولیس کو دیکھ کر وہ گھبرا اٹھا اور فوراً جھک کر سلام کرنے لگا۔ سائیں خیریت تو ہے؟ بابا جی خیریت ہی ہے، میں نے اسے دلاسا دیا، مجھے کچھ باتیں معلوم کرنی ہیں۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے دروازے سے باہر دیکھنے لگا، پھر ہمیں اندر لے گیا۔ اس کا سارا کنبہ صحن میں چرپائیاں بچھا کر سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں دیکھا تو سب سہم کر رہ گئے۔ میں نے سب کو تسلی دی اور اسے پوچھا، بابا جی ہم مخدوم ہاشم کے قتل کے سلسلے میں آئے تھے، وہ کیسا آدمی تھا؟ اس نے غیر یقینی نظروں سے مجھے دیکھا اور گھبرا کر بولا، سائیں تو مر گیا، اب ہم کیا کہیں، مرنے والے کی برائیاں تو نہیں کی جا سکتی، بزرگوں نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے، بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ بابا جی میں نے کہا، مجھے صاف صاف بتائیں کہ مخدوم ہاشم کیسا آدمی تھا، اگرچہ میں اس کی خباثتوں سے آگاہ ہوں، مگر میں ذرا تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے شخص نے جواب دینے کے بجائے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ ہی نے مخدوم زادہ کو تھپڑ مارا تھا اور تھانے گھسیٹ کر لے گئے تھے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بوڑھا آگے بڑھا اور میرا ہاتھ تھام کر بارفتگی سے چومنے لگا۔ جذبات سے اس کی آواز رند گئی، تھانے دار صاحب جس شیرنی ماں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، خدا اس کو خوشیاں نصیب کرے۔ تھانے دار صاحب آپ تو ہمارے دلوں میں بس گئے ہیں، پورا گاؤں دل سے آپ کی قدر کرتا ہے۔ پھر اس نے بتایا، میں ماسٹر نور الدین کا تایا زاد ہوں، ہمارے خاندان پر جو ظلم ہوا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔
میں پرسوں شہر کے اسپتال گیا تھا۔ نوردین اپنی شمع کی جدائی میں تڑپ رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تھانے دار صاحب سے کہنا کہ اپنے وعدے کی لاج رکھیں اور شمع کو ان درندوں کے چنگل سے آزاد کرائیں، ورنہ وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی۔ تھانے دار صاحب، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی پگڑی آپ کے پاؤں میں بچھاتا ہوں۔ خدا را اس گاؤں کے غریبوں کو بچا لیں۔ ہر گھر کی شمع ان اونچی حویلی والوں کے کالے دلوں میں چراغاں کرنے کے لیے لے جائی جاتی ہے۔ گاؤں کے ہر گھر کے فرد کا دل زخمی ہے، مگر سب بے غیرت بن گئے ہیں۔ کسی میں ہاتھ اور زبان چلانے کی جرت نہیں۔ میں نے بوڑھے کو تسلی دی۔ بابا جی، ماسٹر نوردین سے کہنا میں وعدہ ایفا کروں گا، بس وہ اپنی ہمت قائم رکھے۔ پھر میں نے اسے لطیف عرف طیفے کے گھر کا پتہ پوچھا۔ اس کا گھر گاؤں کی شمالی طرف تھا۔ اس جانب سے بھی ایک پختہ پگڈنڈی نما سڑک کھیتوں میں سے گزر کر حویلیوں کی طرف جاتی تھی اور اس پر صرف پیدل چلا جا سکتا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں سرسوں کے تیل کا دیا تھا۔ میری وردی دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہائے میں مر گئی۔ کیا ہوا طیفے کی ماں؟ اندر سے کسی نے کھانستے ہوئے پوچھا۔ باہر کون ہے؟ تھانے دار صاحب آئے ہیں، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لمحے بھر کے بعد ایک بوڑھا گھبرایا دروازے پر آیا۔ بال اس کے سفید الجھے ہوئے اور رنگ شب دیجور کا سا تھا۔ اس نے کھدر کی نیلی سی واسکٹ اور دھوتی پہن رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم طیفے کے باپ ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، میرا نام اللہ رکھا ہے۔ اسی لمحے سانولے رنگ کی ایک الڑ سی نوجوان لڑکی دروازے پر نمودار ہوئی اور میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرے چاچے کو معاف کر دو جی، اس کا تو راستے میں ہی دم نکل جائے گا، اس کی جگہ مجھے پکڑ لو جی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے اللہ رکھے سے پوچھا۔ میری بہو ہے جی، طیفے کی ماں نے کہا، اور میری بھتیجی بھی لگتی ہے۔ تجھے کیوں گرفتار کر کے لے جاؤں گا لڑکی؟ تجھے تھانے جانے کا بڑا شوق ہے؟ میں نے لڑکی سے پوچھا۔ شوق تو نہیں تھانے دار صاحب، ہم غریبوں کا اب چاچے کے سوا کوئی سہارا نہیں، اس نے کہا۔ جب سے وہ میرے سر کے سائیں کو پکڑ کر لے گئے ہیں، مجھے اور چاچی کو غش پہ غش پڑ رہے ہیں۔ میں تیرے چاچے کو اور نہ ہی تجھے پکڑنے آیا ہوں، میں نے اسے تسلی دی۔ 4 باتیں کرنے آیا ہوں، کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے اندر؟ ان کی جان میں جان آئی، وہ مجھے اندر لے گئے۔ اللہ رکھا کھانستا ہوا کمرے میں پہنچ گیا۔ شکستہ کچے مکان کی چھتوں سے چمگادڑ چمٹے ہوئے تھے جو بار بار اڑ کر ہمارے سروں کا طواف کر رہے تھے۔ دیے کی روشنی مٹیالی تھی اور اندر دھوئیں کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ رکھے کی بہو نے ایک ٹرنک سے نیا خیز نکال کر چرپائی پر بچھا دیا۔ میں چرپائی پر بیٹھا تو وہ چرچرا کر رہ گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا بندہ بڑے مختوم کو قتل کر سکتا ہے؟ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا۔ وہ بے گناہ ہے جی، اس نے کہا۔ خدا کی قسم، طیفہ تو چڑیا کا بچہ نہیں مار سکتا، وہ اس ہاتھی جیسے انسان کو کیسے مار سکتا تھا؟ لیکن 4 آدمیوں نے تیرے آدمی کے خلاف گواہی دی ہے، میں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے تیرے خاوند کو بڑے مختوم پر گولی چلاتے دیکھا ہے۔ سب جھوٹے ہیں جی، اس نے کہا۔ مختوموں کے دروازے کے کتے ہیں، سب جھوٹ بکتے ہیں۔ میں نے اللہ رکھے سے پوچھا، تمہارے بیٹے نے پستول کہاں سے لیا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کیا ہوتا ہے سرکار؟ میں نے اسے کپڑے میں لپٹا ہوا پستول کھول کر دکھایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے اس سے مختوم ہاشم کو قتل کیا ہے، کیا تم نے یہ چیز پہلے بھی اس کے پاس دیکھی تھی؟ وہ پستول دیکھ کر ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ ہم لوگ تو ایک چھری نہیں خرید سکتے، یہ بندوق کہاں سے خریدیں گے؟ ہم نے کبھی کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں دیکھی، یہ مختوم کی ہوگی۔ چاچا سچ کہتا ہے تھانے دار صاحب، طیفے کی بیوی نے کہا۔ وہ تو اس کو پکڑنا بھی نہیں جانتا ہوگا، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اگر اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہوتی تو مجھے ضرور بتاتا۔ نئی چیز دیکھ کر طیفے کے پیٹ میں بڑی کھدبد ہونے لگتی ہے، اس لیے وہ مجھے بتا کر رہتا ہے۔ ویسے بھی یہاں کے لوگ تو بلم اور گنڈاسے سے بندہ مارتے ہیں، ان کو ان ولایتی چیزوں کا کیا پتہ؟ ایسے ہتھیار تو مختوم اپنے کندھوں پر لٹکائے پھرتے ہیں، ہم غریب غربا کیا جانے ایسی چیزوں کے متعلق۔
اس دوران طیفے کی ماں آگے آئی اور پستول کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، میں اسے ہاتھ لگا لوں جی؟ گولی تو نہیں چل جائے گی؟ سیفٹی لیور لاک تھا اور گولی چلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے پستول کو آہستہ آہستہ اٹھایا، ہتھیلی پر رکھا اور چند لمحے اسے گھورتی رہی۔ پھر اس نے اچانک اسے چومنا شروع کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو مائی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تم نے اسے کیوں چوما ہے؟ یہ بڑی برکت والی شے ہے تھانے دار صاحب۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ایک بھیڑیے کو قتل کیا ہے۔ مجھے ایسی بندوق مل جائے تو سارے مخدوموں کو ختم کر دوں۔ یہ لوگ غریبوں کا خون چوستے ہیں جی، ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، اپنی نشانیاں دوسروں کے وجود میں پلنے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ نشانیوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ میرے طیفے نے اسے قتل نہیں کیا ہوگا۔ اگر قتل کر دیتا تو میں خوشیاں مناتی، روتی نہیں، پاگل ہو جاتی خوشیوں سے۔ طیفے کی ماں نے کہا، سارا گاؤں یہ بات جانتا ہے، اب آپ سے کیا پڑتا؟ طیفہ میرے وجود میں پلا بڑا ہے، مگر یہ مخدوم کی وحشت اور درندگی کا تخم ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ اپنے ناجائز باپ پر کیوں نہیں گیا۔ تھانے دار صاحب، کوئی عورت اپنے بچے کے ناجائز ہونے کا اعتراف نہیں کرتی، مگر ہم لوگوں کو یہ تسلیم کرنے میں کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر گھر کی لڑکی چاہے خوبصورت ہو یا نہ ہو، مخدوموں کی حوث کا نشانہ بنتی ہے۔ میں نے یہ کہانی سنی تو کانپ کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ رکھے سے پوچھا، بابا، تیرا بیٹا آج کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ سرکار، ہم غریبوں کے پاس وقت دیکھنے کا رواج کہاں؟ اس نے کہا، عصر کی اذانوں سے پہلے خدا بخش اسے بلانے آیا تھا۔ دونوں یار بیلی ہیں، طیفہ اس کے ساتھ نکل گیا تھا، میں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ پھر کب واپس آیا اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ خسر پسر کر کے واپس چلا گیا۔ میں ادھر کونے میں بیٹھا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا بات کی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ تم لوگوں نے مخدوم کے قتل کی خبر کب سنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ طیفے کے جانے سے پہلے یا بعد میں؟ مخدوم کے قتل کی خبر تو خدا بخشی لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ بڑے مخدوم سائیں کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ بابا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس سے پہلے تمہارا بیٹا گھر سے نہیں نکلا تھا؟ ہاں جی، پکا یقین ہے۔ میں نے طیفے کی بیوی سے پوچھا۔ طیفے نے واپس آ کر تمہارے ساتھ کیا بات کی تھی؟ وہ جواب دینے میں پس و پیش کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی بات چھپانا چاہ رہی ہے۔ میں نے تھوڑا سخت لہجہ اختیار کیا تو وہ کانپنے لگی، پھر جھٹ سے ٹرنک کے پاس گئی اور ایک پوٹلی نکال کر لے آئی۔ اس نے پوٹلی مجھے تھمائی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مرشد پاک کی قسم، مجھے کچھ پتہ نہیں، طیفے نے مجھے یہ روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ 2-4 دن کے بعد واپس آ جائے گا۔ میں نے پوٹلی کھول کر دیکھی، اس میں 100 کے نوٹ تھے۔ اللہ رکھے اور اس کی بیوی کی آنکھیں ہی کھل گئیں۔ ہائے، میں مر گئی۔ طیفے کی ماں نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ اتنے سارے روپے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہیں طیفے نے سچ مچ تو… میں نے نوٹ گنے، پورے 10,000 تھے۔ اس زمانے میں 10,000 سے کئی ایکڑ زمین خریدی جا سکتی تھی، اچھا بھلا کاروبار کیا جا سکتا تھا، بڑا اور پکا مکان بنایا جا سکتا تھا۔ جو خدشہ طیفے کی ماں کے دل میں پیدا ہوا، وہی میرے دل میں بھی پیدا ہوا۔ کہیں طیفے نے اس رقم کے لیے تو مخدوم ہاشم کو قتل نہیں کیا تھا؟ لیکن گواہوں کے بیانات سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ طیفہ فائر کر کے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس کے گھر والوں کا یہ بیان تھا کہ طیفے کے گھر سے نکلنے سے پہلے انہیں مخدوم کے قتل کی خبر مل گئی تھی۔ بابا، تم تو کہتے ہو کہ ایک چھری نہیں خرید سکتے، لیکن یہ اتنے ڈھیر سارے روپے کہاں سے آ گئے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ پروردگار کی قسم تھانے دار صاحب، میرے باپ دادا نے بھی اتنی رقم نہ دیکھی ہوگی، نہ جانے وہ بدبخت کہاں سے اتنی رقم لایا تھا۔ اللہ رکھا نے اپنی بہو کو بڑی سخت نظروں سے دیکھا۔ اور نیک بخت، تو ہی بتا، شاید تجھے بتا کر گیا ہو۔ بہو نے پوٹلی کی طرف دیکھا اور کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی،
چاچا سائیں، سچ کہتی ہوں مجھے نہیں پتا۔ اس نے یہ پوٹلی میرے حوالے کی اور یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے اتنی رقم لایا ہے۔ بہرحال یہ رقم پولیس کی تحویل میں رہے گی۔ میں نے کہا، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ اللہ رکھے نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ آپ کی مرضی ہے سرکار۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میرے آنے کا ذکر بھی کسی سے نہ کرنا۔ تینوں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئے۔ سپاہی کھیتوں کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ میں نے انہیں ساتھ لیا اور خدا بخش اور کریم بخش کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ ایک نوجوان نے کھولا اور ہمیں دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ جوان، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ خدا بخش، اس نے بتایا، پھر پوچھا، خیر تو ہے سرکار؟ وہ کثرتی اور گٹے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے چہرے سے پہلے لمحے کی پریشانی مفقود ہو گئی تھی۔ اب وہ بڑا پراعتماد نظر آنے لگا تھا۔ تمہارا دوسرا بھائی کہاں ہے؟ میں نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ کیوں؟ اسے کیا کہنا ہے؟ اس نے اکڑ کر پوچھا۔ اوئے بندے تب پتر بن اور جو ملک صاحب نے پوچھا ہے جواب دے۔ میرا ایک سپاہی خلاف توقع بھڑک اٹھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکے دینے لگا۔ میں سپاہی کی جسارت پر حیران ہوا کہ اس میں ایک دم فرض شناسی کیسے اوت کر آئی۔ اس کی دیکھا دیکھی حوالدار اور دوسرے سپاہیوں کا احساس فرض بھی جاگ اٹھا۔ سائیں کے ٹکڑوں پر پلنے والے مخدوم سائیں تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ خدا بخش پاؤں جما کر انہیں آنکھ دکھانے لگا۔ اب تیرے مخدوم سائی کو بھی دیکھ لیں گے۔ اس کے نمک کا حق بہت ادا کر چکے ہیں پترا، اب ذرا وردی کا حق بھی تو ادا کرنے دے۔ اسی دوران خدا بخش نے بھاگنے کا ارادہ کیا، مگر حوالدار نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا اور بولا، اوئے سادہ اتھرا بننے کی کوشش نہ کر، میں تیری اکڑ شکڑ ابھی توڑ کر رکھ دوں گا۔ میرے ایک سپاہی نے دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا تو اس بار ایک بوڑھا شخص باہر آیا۔ اس نے خدا بخش کو پولیس کے نرغے میں دیکھا تو گرج کر بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو مخدوموں کی زمین پر دندن آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ سلامتی اسی میں ہے کہ خدا بخش کو چھوڑ دیں۔ جس سپاہی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اس نے بوڑھے کو بازو سے پکڑ کر دہلیز سے باہر کھینچ لیا۔ بڈھے، تیرے اندر حویلی کی روٹیاں بول رہی ہیں۔ تجھے اپنے سائیں کا خمار چڑھا ہوا ہے؟ تیری آنکھ تو اب اس وقت کھلے گی جب تیرے دونوں پتر اندر ہوں گے اور تیرا مخدوم پھانسی پر چڑھے گا۔ بوڑھے نے خوبخوار نظروں سے سپاہی کو گھورا۔ ہمارے سائیں کو سوائے خدا کے زمین کی کوئی طاقت نہیں پکڑ سکتی۔ یہ تمہارا تھانے دار تو پتی ہے، پتی۔ وردی کا خمار اسے شیروں کی کچھار میں گھسنے پر اکسا رہا ہے۔ یہ تو اس علاقے کا نہیں، اس کا کیا ہے؟ آج ہے، کل چلا جائے گا، مگر تم لوگوں کے ماں باپ بیوی بچے تو ادھر ہی ہیں، تمہیں سائیں نہیں چھوڑیں گے۔ زیادہ بک بک نہ کر، دوسرا سپاہی بولا، جا اور کریم بخش کو باہر لے کر آ، ورنہ ہم خود اسے اٹھا لائیں گے۔ ہم تیری بیویوں کی بے پردگی نہیں کرنا چاہتے۔ کریم بخشا، بڈھے نے آواز لگائی، دیکھ تیرے سسرالی آئے ہیں۔ بوڑھا اپنی بزرگی سے فائدہ اٹھا کر زبان درازی کر رہا تھا۔ میں اس کی بد کلامی پر دل ملا کر رہ گیا۔ پیچ و تاب تو مجھے پہلے ہی بہت تھے، اوپر سے بوڑھے کی باتیں مجھے ہاتھ اٹھانے پر اکسا رہی تھیں۔ بہرحال میں نے بمشکل خود پر قابو رکھا۔ کریم بخش بھی خدا بخش جیسا گبرو جوان تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، کیا بات ہے؟ تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں دستور کے مطابق پولیس مخدوم سائی کی اجازت کے بغیر گاؤں میں نہیں آ سکتی؟ میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور الٹے ہاتھ سے زوردار مکہ اس کی کن پٹی پر مارا۔ اس کا سر گھوم گیا۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ زیادہ زبان چلانے اور دھمکانے کا جواب یہی ہے۔ تم دونوں بھائیوں، تمہارے باپ کا خون کچھ زیادہ ہی کھول رہا ہے۔ ذرا تھانے چلو، تمہاری گرمی نکالتا ہوں۔ ہم نے بوڑھے کو تو رہنے دیا اور ان دونوں کو جیپ میں سوار کر کے چل پڑے۔ آسمان پر چاند نکل آیا تھا۔ یہ پورے چاند کی رات تھی، ہر طرف دودھیا روشنی پھیل رہی تھی۔ جیپ جب نہر کی پٹی پر پہنچی تو میں نے جیپ روک دی اور دونوں کو اتار کر نہر کے قریب لے گیا۔ میں تم دونوں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر صحیح جواب دے دو گے تو جلدی جان چھوٹ جائے گی، ورنہ جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔
پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ مخدوم صادق کو بڑے سائیں کے قتل کی اطلاع کس نے پہنچائی تھی؟ ہم دونوں نے پہنچائی تھی، خدا بخش نے جواب دیا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ مخدوم کے قتل کے بعد تم دیفے کو بلانے گئے تھے۔ خدا بخش گھبرا اٹھا۔ سرکار، وہ دیفا تو میرا یار ہے، میں عام طور پر تو اس کے گھر جاتا ہوں، مگر آج اسے بلانے نہیں گیا۔ یقین نہ آئے تو مخدوم سائیں سے پوچھ لیں۔ اس سے کیوں پوچھ لیں؟ کیا وہ ہر وقت تیری نگرانی کرتا رہتا ہے؟ میں ان کے ذاتی محافظوں میں سے ہوں، ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہتا ہوں۔ ملک صاحب، یہ اس طرح نہیں مانے گا، حوالدار نے کہا۔ اسے ذرا نہر میں 2-4 غوطے دینے دیں، خود ہی سچ بکتے کا۔ اس نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر خدا بخش کو سپاہیوں کی مدد سے نہر میں ڈبکیاں دینی شروع کر دیں۔ نہر کا پانی ریت بھرا تھا۔ جب سپاہیوں نے اس کا سر اوپر سے دبا کر پانی میں رکھا تو وہ تڑپنے لگا۔ اس کا منہ کھلا تو ریت اس کے منہ میں چلی گئی اور وہ کھانسنے لگا۔ اس کا دم گھٹ کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار نے کہا، کریم بخش، تیری اکڑ بھی یوں ہی توڑیں گے۔ اپنے بھائی کا حال دیکھ لے، ابھی یہ پہلا مرحلہ ہے، دوسرا اس سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوگا۔ حوالدار یہ کہہ کر خدا بخش کو دوبارہ ڈبکیاں دینے لگا تو کریم بخش ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں بتاتا ہوں سرکار، مگر اسے نہ ماریں۔ کریم بخش نے اعتراف کیا، سرکار، خدا بخش سائیں مخدوم زادے کے کہنے پر دیفے کو بلانے گیا تھا۔ کس وقت گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ قتل کے بعد گیا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ مخدوم ہاشم کو قتل کس نے کیا تھا؟ سرکار، قاتل کے بارے میں تو نہیں جانتے، مگر اس نے جواب دینے میں تردد کیا۔ مگر سے آگے بھی بول۔ حوالدار نے اس کی گدی پر تھپڑ مارا۔ سرکار، ماریں تو نہ، اس نے رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ اگر ایک وعدہ کریں تو بات بتاتا ہوں۔ کیسا وعدہ؟ میں نے کہا، یہ تو بات پر منحصر ہے۔ مخدوم سائیں کو ہمارے بارے میں کچھ نہ بتائیں، اس نے کہا۔ کل کو نہ جانے کیا ہو، میں ذرا احتیاط والا آدمی ہوں، اگر ہمارا نام درمیان میں نہ آئے تو ہم انتقام سے بچ جائیں گے۔ میں نے وقتی طور پر وعدہ کر لیا۔ سرکار، مخدوم ہاشم کی لاش پہلے چھوٹی حویلی میں تھی، مخدوم زادوں کے کہنے پر لاش اٹھا کر ان کھیتوں میں رکھی گئی۔ لاش کون اٹھا کر لایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہم دونوں ہی اٹھا کر لائے تھے، اس نے اعتراف کیا۔ میں نے دونوں بھائیوں کو کچھ ہدایات دے کر واپس گاؤں میں اتار دیا اور ان پر واضح کر دیا کہ وہ خود بھی اس بات کا اظہار نہ کریں کہ پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی تھی۔ ہم اس وقت حویلی بھی گئے، وہاں تعزیت کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ ان کے سرکاری، سیاسی، عزیز و اقارب اور پولیس کے کچھ اعلیٰ افسران بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مجھ سے کیس کے بارے میں پوچھا۔ ہر کسی نے مجھ پر دباؤ ڈالنے کی حتی الامکان کوشش کی اور اپنے اپنے طور پر کہا کہ قاتل کو پھانسی پر چڑھانے میں کوئی قانونی سکم نہ چھوڑا جائے۔ رات گئے، ہم تھانے واپس آئے تو تھکاوٹ سے چور تھے، لہٰذا تمام سپاہی سونے کے لیے چلے گئے۔ میں بھی آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب نیند ٹوٹی تو واپس دفتر میں آ کر لیٹ گیا۔ میرے آتے ہی محرر باچھیں پھیلائے ہوئے آیا۔ ملک صاحب، مبارک ہو، ملزم نے اقبالی جرم کر لیا ہے۔ ملزموں سے اقبالی جرم کرانا محرر کا کام نہیں تھا، وہ چونکہ مخدوموں کا خاص آدمی تھا لہٰذا اپنی کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی باتوں سے یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ عملے کی کایا پلٹ سے غافل ہے، شاید اس لیے کہ میرے ساتھ جانے والے سپاہی ابھی تک سو رہے تھے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، درد سری ہی ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا، تم نے کون سا نسخہ استعمال کیا ہے؟ میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس نے کہا، صرف 4 لتر مارے ہیں، فوراً پک پڑا۔ مجھے معلوم تھا محرر جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسی وقت دیفے کو بھی بلایا اور اسے بنیان اتارنے کا کہا۔ اس کے جسم پر تشدد کا ایک بھی نشان نہیں تھا۔ دیفے، تمہیں کسی نے مارا تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے محرر کی طرف دیکھا۔ نہیں سرکار، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، جھوٹ بولتے ہو، محرر تو کہتا ہے کہ اس نے تمہیں مارا ہے۔ پھر مارا ہوگا سرکار، اس نے معصومیت سے کہا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔
ملک صاحب، کبھی گدھے پر بھی مار کا اثر ہوا ہے؟ محرر نے کھسیانہ ہو کر کھٹیا دلیل پیش کی۔ تم نے مخدوم ہاشم کو کیوں قتل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری ماں نے بتایا تھا کہ وہ میرا باپ ہے، لوگ مجھے تانے مارتے تھے، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ مجھ سے بدنامی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ صرف تمہاری ہی غیرت کیوں جاگی؟ سارے گاؤں میں مخدوم زادوں کے نشان موجود ہیں، پھر تمہیں تانے دینے والا کون ہے؟ جب سارے ان کے کانے ہیں اور ان کے کاٹے ہیں تو پھر بدنام ہونے یا غیرت کے جاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سر جھکا کر خاموش رہا۔ اس کے پاس میری بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تم نے قتل کس چیز سے کیا تھا؟ وہ جی پستول سے قتل کیا تھا، اس نے ایک رٹا ہوا جواب دیا۔ کبھی تم نے پستول چلایا بھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پستول میں کتنی گولیاں ہوتی ہیں؟ چلایا تو بڑی دفعہ ہے جی، اس نے کہا، لیکن یہ نہیں پتا کہ کتنی گولیاں ہوتی ہیں۔ میں نے اسے دراز سے پستول نکال کر دکھایا۔ اس کو پہچانتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ بندوق ہے جی، اس نے اناڑی پن سے کہا۔ یہ پہلے کبھی دیکھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں سرکار، مخدوم زادے اپنے کاندھے پر لٹکا کر رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ بندوق نہیں پستول ہے، میں نے کہا، اور تم نے قتل اسی پستول سے کیا ہے؟ نہ جی، میں نے اس سے قتل نہیں کیا، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میری ماں مر جائے جو میں نے کبھی اسے پکڑا بھی ہو۔ لیکن مخدوم زادہ تو کہتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ مخدوم ہاشم کو قتل کیا ہے۔ اچھا جی، وہ حیرت سے بولا، تو پھر اسی سے کیا ہوگا سرکار۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا الو کے پٹھے؟ میں نے کہا۔ چند روپوں کی خاطر پھانسی کا بندہ اپنے گلے میں ڈال لے ہو؟ پھانسی تو میں کبھی نہیں چڑھوں گا، اس نے قطعیت کے ساتھ کہا۔ جب قتل قبول کر لو گے تو پھانسی ہی ملے گی بچو، میں نے کہا، تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ میں نے تمہاری نوٹوں والی پوٹلی بھی برآمد کر لی ہے، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ تم پر واضح کر دوں کہ کوئی مخدوم زادہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، انہوں نے چند نوٹوں کے عوض تمہاری زندگی کا سودا کیا ہے۔ میری باتوں کو اس پر خاطر خواہ اثر ہوا، وہ ایک دم گھبرا گیا۔ میں بالکل بے گناہ ہوں سرکار، میں نے مخدوم صاحب کو قتل نہیں کیا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جی، مجھے تو پستول بھی چلانا نہیں آتا۔ محرر پاس ہی کھڑا تھا، وہ غصے سے بولا، حرام زادے، نمک حرامی کرتا ہے، مخدوم زادہ تیری کھال کھینچ دے گا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے محرر کو ڈانٹ دیا۔ صرف اپنے کام سے مطلب رکھو، میں ذرا ادھر سے نمٹ لوں، پھر تمہارے اندر سے بھی مخدوموں کا نمک نکالتا ہوں۔ پھر میں نے تیبے سے کہا، لطیف احمد، تمہاری بچت اور نجات اسی میں ہے کہ سارا قصہ صحیح صحیح بتاؤ، تمہیں یہ رقم کس نے دی تھی؟ چھوٹی حویلی میں جی، سارے ہی مخدوم اکٹھے تھے، اس نے کہنا شروع کیا۔ بڑے سائیں کی لاش بھی ادھر تھڑے پر پڑی تھی۔ مخدوم زادے نے مجھے بلایا اور کہا کہ قتل اپنے سر لے لوں تو وہ مجھے 15,000 روپے دیں گے، 10,000 پہلے اور 5,000 بعد میں۔ بعد میں کب؟ پھانسی چڑھ جانے کے بعد؟ میں نے پوچھا۔ نہ جی، انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ تگڑا وکیل کر کے مجھے بچا لیں گے، مقدمے کے بعد 5,000 مل جائیں گے۔ تم صرف 15,000 کے عوض اپنی جان پر کھیل رہے ہو، تمہارے بوڑھے ماں باپ اور ایک جوان بیوی ہے، تم جیل میں چلے گئے تو پیچھے کون رہ جائے گا؟ سرکار، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم تمام عمر بھی کام کرتے رہیں تو کبھی اتنے ڈھیر سارے نوٹ جمع نہیں کر سکیں گے۔ میرے باپ دادا نے کیا اکٹھا کیا ہے، ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں ہے، مانگ تانگ کر اور بچا کچا کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اگر ان 15,000 کے عوض میں چند مہینے یا چند سال جیل میں کاٹ لوں تو گھاٹے کا سودا تو نہیں؟ ویسے بھی میں نے سن رکھا ہے کہ پردیس میں جانے والے برسوں اپنوں سے دور رہتے ہیں اور پیسے کما کر گھر والوں کو بھیجتے ہیں، میں سمجھوں گا کہ میں بھی پردیس کاٹ رہا ہوں۔ تم احمق اور گدھے ہو، میں نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم پھانسی سے بچ جاؤ گے، بالفرض بچ بھی گئے تو کم از کم 25 سال قید کے بعد رہا ہو پاؤ گے۔ اب ذرا سوچو کہ جیل سے رہائی اگر 50 سال کی عمر کے بعد ملے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟
پاگل کے بچے، کیوں اپنی جان کا دشمن بن رہا ہے؟ جوانی ہے تو سب کچھ ہے، بڑھاپے میں تو ان نوٹوں کا کیا کرے گا؟ اور پھر اب یہ نوٹ تیرے پاس پیسے بھی نہیں رہیں گے، سرکاری مال خانے میں جمع ہو جائیں گے، ان روپوں کے سوا مخدوم تجھے کچھ نہیں دیں گے۔ دیوے کو میں نے دوبارہ حوالات میں بند کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاتل گھر کا کوئی آدمی تھا جسے بچانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا۔ شام تک میں ضابطے کی چند کارروائیاں نمٹاتا رہا۔ اس شام ایک سپاہی پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور گولی بہت قریب سے چلائی گئی تھی۔ بمشکل چند انچ کا فاصلہ بیان کیا گیا تھا، جبکہ گواہوں کے ابتدائی بیانات کے مطابق مقتول اور قاتل کے درمیان کم از کم 15-20 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اگلے دن دوپہر کے قریب مخدوم زادہ چاروں گواہوں کے ہمراہ تھانے میں آ گیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو باہر ہی ٹھہر گئے تھے۔ میں نے گواہوں کو حوالدار کے کمرے میں بٹھایا اور محرر کو اس کمرے میں جانے سے منع کر دیا۔ مخدوم زادے نے آتے ہی ایک سفید لفافہ میری میز پر رکھ دیا اور کہا کہ یہ خرچہ پانی ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، مخدوم زادہ صاحب، اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے جس چیز کی ضرورت ہوگی میں خود ہی کہہ دوں گا۔ وہ لفافہ دینے پر بضد رہا تو میں نے اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے لفافہ وقتی طور پر رکھ لیا اور دوستانہ انداز میں کہا، مخدوم زادہ، ہم دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہیں۔ آپ سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کے عادی ہیں، بندے بندے میں فرق ہوتا ہے۔ اب صحیح راہ پر چلے ہیں تو ہم کو اپنا خادم اور دوست پائیں گے۔ بس ملک صاحب، بندے بشر سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کچھ یہاں کی روایتی ایسی ہیں، سب کے سامنے روب دبدبا تو رکھنا ہی پڑتا ہے۔ اگر ہم آپ لوگوں کو دبا کر نہ رکھیں تو پھر ہماری جاتی تو ہمارے سر پر آ جائے گی۔ آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے ہماری مجبوری۔ یاد آیا، میں نے چونکنے کی اداکاری کی اور پھر گلہ کیا، مخدوم صاحب، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ پستول آپ کی حویلی سے چوری ہوا تھا۔ اب چونکنے کی باری اس کی تھی۔ اوہ، بس یاد ہی نہیں رہا۔ دراصل بابا سائیں کی موت نے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ویسے تیفے نے اقبال جرم کر لیا ہے، میں نے اسے خوش کر دیا، اس نے چوری کا بھی اقرار کر لیا ہے۔ ویسے انکار تو وہ کر بھی نہیں سکتا تھا، مخدوم زادے نے کہا۔ میں چاہتا تو دیش کے عالم میں اسے قتل کر دیتا، اور پھر ہمیں پوچھنے والا بھی کون ہے، کس کا ڈر ہے ہمیں؟ لیکن میں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ میں نے بھائیوں کو بھی ٹھنڈا کر دیا تھا اور خود اسے تھانے لے کر آ گیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر معاملہ بگڑ گیا ہے۔ میں نے انکشاف کی تیاری کی۔ وہ کہتا ہے کہ قتل چھوٹی حویلی میں کیا تھا۔ بکواس کرتا ہے وہ، مخدوم زادہ آنکھیں چراتے ہوئے بولا۔ ذرا اس کو میرے سامنے لائیں، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے جائے وقوعہ بدلتا ہے۔ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ بالفرض وہ یہاں ہماری مرضی کا بیان دیتا ہے تو عدالت میں جا کر بھی سچ بول سکتا ہے۔ اگر اسے پھانسی پر چڑھانا ہے تو وقوعہ صحیح بتانے دیں۔ مخدوم زادہ میری باتوں میں الجھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جائے وقوعہ چھوٹی حویلی میں بنانے کی اجازت دے دی۔ اس دوران حوالدار نے اپنی نگرانی میں گواہوں کے بیان لے کر انگوٹھے لگوا لیے۔ مولوی عبداللہ نے بیان پر دستخط کیے تھے۔ میں نے حوالدار کو بلایا اور اسے کہا کہ جائے واردات بدل گئی ہے، لہٰذا نئے بیان لینے کی ضرورت ہے۔ مخدوم زادے نے گواہوں کو نئی صورتحال سمجھائی۔ گواہوں کے نئے بیان لیے گئے۔ البتہ میں نے حوالدار سے اشارتاً کہہ دیا کہ وہ بظاہر پہلے بیان کو تلف کر دے مگر انہیں سنبھال کر رکھے۔ حوالدار کا دماغ اب جاگ اٹھا تھا، لہٰذا وہ میرا ارادہ بخوبی سمجھ گیا۔ اگلے روز طے شدہ منصوبے کے تحت میں چھوٹی حویلی پہنچ گیا۔ میرے ساتھ حوالدار اور 3 سپاہی تھے۔ حویلی میں میری ملاقات مخدوم زادے کے چھوٹے بھائی مختوم تیمور خان سے ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ چٹپٹا سا گیا۔ وہ 20-22 سال کا خوبرو نوجوان تھا۔ چہرے پر مختوموں کی روایتی وجاہت تھی، چونکہ کالج میں پڑھتا تھا
اس لیے اس کی وضع قطع میں شہری عکس تھا۔ اس نے جینز اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال لمبے اور گھنگھریالے تھے اور چہرہ کلین شیو تھا۔ وہ لاؤبالی سا لگتا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، میں چائے واردات کا معائنہ کرنے آیا ہوں۔ چائے واردات کا تو آپ اس دن معائنہ کر چکے ہیں، اس نے کہا۔ ویسے آپ چاہیں تو دوبارہ معائنہ کر سکتے ہیں۔ بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس ذرا چھوٹی حویلی کی زیارت کرا دیں، چائے واردات پر میں خود ہی پہنچ جاؤں گا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا اور سرخ و سفید رنگت زردی مائل ہو گئی تھی۔ دراصل مجھے مخدوم زادہ صاحب نے خود بتایا ہے کہ واردات چھوٹی حویلی میں ہوئی ہے۔ میں نے اس کی عجیب کیفیت کو مہمیز دی۔ اس کی گھبراہٹ مزید بڑھ گئی اور اس میں غصے اور بے چینی کا تاثر بھی ابھر آیا۔ شاید چائے واردات ایک خفیہ معاملہ تھا جس کے یوں تش تش بام ہونے پر وہ مختل ہو رہا تھا۔ اور ہاں، انہوں نے پستول کی بات بھی کی تھی۔ میں نے اس کی بے چینی بڑھائی۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ پستول طیفے کا ہے، مگر معلوم ہوا کہ آپ کا ہے۔ میں نے آپ کا پستول کو اجتماعی مفہوم میں بیان کیا تھا، لیکن وہ سمجھا کہ میں خاص طور پر اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا، تو بھائی جان اپنی اوقات پر آ ہی گئے ہیں، اس نے پھنکار کر کہا۔ آپ ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مجھے جل دے کر غائب ہو گیا اور دوبارہ واپس نہ آیا۔ میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا۔ وہاں کوئی اور شخص ایسا نہ ملا جو حویلی کا معائنہ کراتا۔ اگر میں زبردستی اندر چلا جاتا تو معاملہ بگڑ بھی سکتا تھا اور مخدوم زادے اسے اپنی ذات پر حملہ تصور کرتے۔ ہم لوگ حویلی سے نامراد واپس تھانے آ رہے تھے کہ نہر کی پٹری سے جیپ جو ہی سائفن کی طرف مڑی، ایک حسین و جمیل دوشیزہ اچانک جیپ کے سامنے آ گئی۔ ڈرائیور نے جیپ روکی تو حوالدار نے غصے سے کہا، لڑکی کیا دکھائی نہیں دیتا؟ خودکشی کرنی ہے تو پانی میں کود کر مر سکتی ہے، جیپ کے نیچے آ کر کیوں مرنے لگی تھی؟ چل تو اپنا منہ بند کر، اس نے بے باکی سے حوالدار کو ڈانٹ دیا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ تھانے دار صاحب، مجھے تھانے لے چلیں، بہت ضروری بات کرنی ہے، لڑکی نے کہا۔ میں نے اس کا جائزہ لیا۔ وہ لڑکی کم عمر تھی، پڑھی لکھی لگتی تھی اور اپنے لب و لہجے سے دیہاتی ہرگز نہ لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب اور پریشانی کی پرچھائیاں تھیں اور آنکھوں میں خوف بھی تیر رہا تھا۔ جیپ میں مزید سواریوں کی گنجائش نہیں تھی۔ بہرحال میں نے ایک سپاہی کو پائیدان پر کھڑا کر دیا اور اسے بٹھا لیا۔ اس نے تھانے پہنچ کر بتایا، تھانے دار صاحب، میرا نام شمع ہے اور میں ماسٹر نور الدین کی بیٹی ہوں۔ میں نے حیرت و استعجاب سے اسے دیکھا اور کہا، تم ان لوگوں کے چنگل سے کب رہا ہوئی ہو؟ ابھی صرف 1 گھنٹہ پہلے، جب آپ چھوٹی حویلی گئے تھے، اس نے کہا۔ میں نے آپ کی شہرت سنی تھی اور اسی وجہ سے آپ سے ملنے آئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے انصاف دلائیں گے۔ مجھے اس کی بات بے وزن معلوم ہوئی۔ میں نے پوچھا، تم اپنی مرضی سے آئی ہو؟ اس نے بتایا، اپنی مرضی سے آ سکتی تو کب کی ان کے چنگل سے آزاد ہو چکی ہوتی۔ میری جان تو اس وقت چھوٹی ہے۔ جب آپ حویلی میں مخدوم تیمور خان سے ملے، وہ آپ سے ملنے کے بعد گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے فوراً حویلی سے بھاگنے کا مشورہ دیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ بات کھل گئی ہے، لہٰذا میں کسی طرف نکل جاؤں۔ مجھے اصل صورتحال بتاؤ، میں نے شمع سے کہا۔ میں تمہارے اغوا سے اب تک کے تمام واقعات سننا چاہتا ہوں۔ شمع نے بغیر کسی تردد کے اپنی ساری بپتا سنا دی۔ اس نے بتایا کہ مخدوم زادے کی ایک نوکرانی ریشم بی بی اسے یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے گئی کہ مخدوم زادے کی بیگم نے اسے بلایا ہے۔ شمع نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا اور کہا کہ بابا گھر پر نہیں ہیں، ان کی اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتی۔ لو بھلا، یہ کوئی بات ہے؟ مالک طلب کرے اور ہم بہانے تلاش کرنے لگ جائیں، نوکرانی نے کہا۔ مالک کا حکم ٹالنے کی سزا بڑی خوفناک ہوتی ہے شمع بیٹی۔ تیرے باپ کو بھی معلوم ہوا کہ تیرا حویلی سے بلاوا آیا اور تو نہیں گئی تو وہ بھی ناراض ہوگا۔ شمع کو خود بھی حویلیاں دیکھنے کا تجسس تھا۔ وہ ان کے مکینوں سے خوف زدہ تھی، لیکن شہر میں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکی کے اندر جرأت مندی بھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد
وہ ریشم بیوی کے ساتھ حویلی پہنچ گئی۔ ریشم بیوی نے اسے ایک سر نگار کمرے میں پہنچایا اور خود یہ کہہ کر غائب ہو گئی کہ وہ مالکن کو اطلاع کرتی ہے۔ شمع کمرے کی شان و شوکت اور سجاوٹ میں کھوسی گئی۔ اونچی چھتوں والے کمرے میں اسے سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ خوابوں میں کھوتی جا رہی تھی جب مختوم زادہ اچانک کمرے میں نمودار ہوا۔ شمع نے چونک کر مختوم زادوں کو دیکھا اور سہم کر ایک طرف ہو گئی۔ نا بھائی، ڈرتے نہیں؟ مختوم زادے نے گہری نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ تمہیں تو ڈرنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ میں حیران ہوں، ماسٹر نور الدین نے یہ حسین سراپا ہماری نظروں سے غائب کیوں کر دیا؟ بڑا نمک حرام ثابت ہوا ہے تمہارا باپ۔ خیر کوئی بات نہیں، اس نے سوچا ہوگا اپنے سائیں کو چونکا دے گا جب اس کی جوان اور حسن کی پری شمع سائیں کے نشاط قدے میں پہنچے گی۔ تیرے باپ کو تجسس پیدا کرنے کا بڑا شوق ہے۔ مختوم زادہ خوف زدہ شمع کے قریب گیا تو وہ خوف کی ماری بھاگنے لگی۔ مختوم زادے نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں یوں جکڑ لیا جیسے باز چڑیا کے بچے کو دبوچ لیتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دو، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اگر تم نے مجھے خراب کیا تو میں مر جاؤں گی۔ تو کیوں مرے گی؟ ہم تجھے مرنے نہیں دیں گے۔ ابھی تجھے خراب ہونے کا خدشہ کیوں ہے؟ یہاں تو ایک صدیوں پرانی رسم ہے، اسے ادا کرنے جا رہا ہوں، تیرے نصیب جاگ اٹھیں گے۔ مختوم زادہ اپنی باتوں سے اسے قائل کرنے لگا۔ یہ شیطانی رسمیں ہیں، تم پر خدا کا قہر ٹوٹے گا۔ تم لوگ فرعون بن کر غریب انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو، بے بس لڑکیوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ یہ سب نہیں کرنے دوں گی۔ تو کیا کر لے گی؟ مختوم زادے نے اسے کہا۔ دیکھنا، تیری نرم و نازک کلائیاں، تیرا گورا چہرہ اور پھر تیرا دل جو دہشت سے کانپ رہا ہے، بھلا کچھ کر سکتا ہے؟ نہ کر مزاحمت، آرام سے بیٹھ جا اور اچھی اچھی باتیں کر۔ سنا ہے کہ تو پڑھ لکھ رہی ہے، پھر تو تجھے پیار بھری باتیں کرنے میں بڑی مہارت ہوگی۔ اس دوران ایک نوکر نے اطلاع دی کہ باہر ماسٹر نور الدین آیا ہے۔ مختوم زادے نے شمع کو دیکھا اور کہا، اگر تو نے شور کیا اور ہماری بات نہ مانی تو تیرے باپ کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ ماسٹر نور الدین کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مختوم زادہ واپس آ گیا۔ شمع اونچی دیواروں کے ساتھ سر ٹکرا ٹکرا کر رو رہی تھی۔ مختوم زادے نے اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا لیا۔ شمع کو پامالی کے باوجود حویلی سے جانے نہیں دیا گیا۔ مختوم زادے کے دل میں شمع کی معصومیت بس گئی تھی اور وہ اس خوفزدہ لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا۔ ادھر شمع نے ایک فیصلہ کر لیا اور حالت سے سمجھوتہ کر کے مختوم زادے اور ان حویلیوں میں رہنے والوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے لگی۔ وہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہتی مگر کسی کو اپنے ارادوں کی خبر نہ ہونے دی۔ وہ مختوم زادے سے تعاون کرنے لگی، لہٰذا اس کے کہیں آنے جانے پر پابندی نہ لگائی گئی۔ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا موقع اسے بہت جلد مل گیا۔ ایک دوپہر اسے معلوم ہوا کہ سب سے چھوٹا مختوم تیمور خان بڑے حال میں تنہا بیٹھا ہے۔ وہ شہر میں پڑھتا تھا اور آج ہی واپس آیا تھا۔ وہ دل ربائی کے ساتھ اندر آ گئی اور ٹھنڈے دودھ کا گلاس بھر کر اس کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مختوم تیمور خان اسے دیکھ کر ٹھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ شاید تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ نہیں سرکار، مجھے پہلے کہاں دیکھا ہوگا؟ شمع نظریں جھکا کر بولی، میں تو نئی نئی حویلی میں آئی ہوں۔ نہیں، میں نے تمہیں شہر میں دیکھا ہے، مختوم تیمور خان نے کہا۔ ہاں، یاد آیا، تمہیں ایک بار وہاں مین بازار میں شاپنگ کرتے دیکھا تھا۔ شاید تمہیں یاد ہو، اس روز بازار میں ایک بندر والا آ گیا تھا اور بندر نے تمہارا دوپٹہ کھینچ لیا تھا۔ تم خوفزدہ ہو کر چلانے لگی تھی۔ میں نے بندر والے کو تھپڑ مارا اور وہ بندر کو لے کر بھاگ گیا تھا۔ شمع کو چند ماہ پہلے کا وہ واقعہ یاد آ گیا۔ اس روز وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی، لیکن واقعے کے بعد وہ حواس باختہ ہو گئی تھی، لہٰذا مختوم تیمور خان کو یاد نہ رکھ سکی تھی۔ البتہ اسے اس کی سہیلی نے بتایا تھا کہ ایک خوبرو نوجوان نے بندر والے کو مارا تھا۔ شمع تیمور خان سے ملاقات کو
ایک معجزہ تصور کرنے لگی۔ اس نے تیمور خان کو پھانسنے کا سوچا اور اسے ساری بپتا سنائی۔ تیمور خان اپنے بھائیوں اور والد کا بہت احترام کرتا تھا اور ان سے ڈرتا تھا۔ وہ چند ہی دنوں میں تیمور خان سے گھل مل گئی۔ اس دوران مختوم زادہ بڑی حویلی میں سکونت پذیر تھا۔ اسے شمع اور تیمور خان کی ملاقاتوں کی خبر نہ ہوئی۔ شمع نے تیمور خان کا دل گھائل کر کے اسے اس طرح اپنے ہاتھوں میں لے لیا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی روایات سے باغی ہونے لگا اور بالآخر اس نے شمع سے کہہ دیا، شمع، میں تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گا، ہم دونوں شہر میں جا کر شادی کر لیں گے۔ نہیں تیمور خان، شمع نے اسے پیار سے سمجھایا، نہیں تیمور خان، ہم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، تمہاری رگوں میں بھی مختوموں کا خون ہے، بھاگ جانے کا مت سوچو اور حالات کا مقابلہ کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم بزدل کہلاؤ، جس طرح تمہارے بھائی اور باپ اپنی منمانیاں کرتے ہیں تم بھی کر سکتے ہو۔ آخر تم ان کے چھوٹے اور لاڈلے ہو اور پھر اپنی والدہ کے چہیتے بھی، تم پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ شمع نے اسے اپنے راستے پر لانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مختوم تیمور خان پر شمع کی باتوں نے اثر کیا اور ایک روز اس نے اپنی والدہ سے شمع کے ساتھ شادی کی بات چھیڑ دی۔ والدہ نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ ضدی تھا، نہ مانا۔ بات مختوم ہاشم تک پہنچ گئی۔ اس نے شمع کو طلب کر لیا، لیکن اس فتنہ گر کو دیکھ کر اس کی اپنی رال ٹپک پڑی۔ شمع نے یہاں رہ کر بناؤ سنگار اور اچھی خوراک کے ساتھ خاص رنگ روپ نکال لیا تھا۔ مختوم ہاشم نے شمع سے کہا، تم واقعی حسن میں فتنہ گر ہو، میں حیران ہوں کہ ماسٹر نور دین ایسی حسین بیٹی کا باپ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے شمع کو سمجھایا، تیمور خان ابھی بچہ ہے، تمہیں سنبھال نہیں سکے گا، میں تمہیں یہاں کی مالکہ بنانا چاہتا ہوں، تم میرے پاس رہا کرو۔ مختوم زادے نے بھی تمہاری قدر نہ کی، دونوں قدر ناشنا ہیں، میں تمہاری قدر کروں گا۔ شمع کو اپنی مراد مل رہی تھی۔ وہ دل میں کہنے لگی، حرام زادو، میں نے تمہارا ناس نہ مار دیا تو میرا نام بھی شمع نہیں، تمہارے آنگن میں کچھ جلنے کے ساتھ تمہارا گھر جلا کر رکھ دوں گی۔ شمع نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور کہا، لیکن مختوم تیمور مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اسے میں سنبھال لوں گا، تم فکر نہ کرو اور یہاں اس حویلی میں آرام سکون سے رہو۔ ویسے بھی جس چیز پر ان کے بابا سائیں کا دل آ جائے وہ آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ شمع نے ایک کام یہ کیا کہ مختوم تیمور خان کو کسی طرح اطلاع کرا دی کہ اس کے بابا سائیں نے اسے اپنی قید میں رکھ لیا ہے اور اسے اپنی داشتہ بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ چند روز بعد ہی اس کا نتیجہ نکل آیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ شمع کو باہر شور سنائی دیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو برآمدے کی سیڑھیوں پر مختوم ہاشم کھڑا تھا اور اس کے سامنے تیمور خان جارحانہ انداز میں کھڑا تھا۔ مختوم ہاشم اسے واپس جانے کا حکم دے رہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹنے پر تیار نظر نہیں آتا تھا۔ یہ وہی تیمور خان تھا جس نے کبھی اپنے باپ کے سامنے آنکھیں اونچی نہیں کی تھیں۔ آج وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ اس وقت مختوم ہاشم کی آواز میں بھی کھن کرچ نہیں تھی۔ تیمور خان، میں کہتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، تم دوسری حویلی میں جاؤ، میں وہیں پر آ کر بات کرتا ہوں، یہاں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں بابا سائیں، تیمور خان نے کہا، اب آپ مجھے کیا سمجھائیں گے؟ میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ مختوم ہاشم پہلے تو نرمی سے بات کرتا رہا، پھر غصے میں آ گیا، لیکن تیمور خان پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے کہا، بابا سائیں، آپ نے اپنی رعایا کے ساتھ ہم لوگوں پر بھی بڑا ظلم کیا ہے، لیکن میں اب آپ کو یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا، شمع کو میرے حوالے کر دیں۔ مختوم ہاشم نے اپنے ذاتی محافظ کو آواز دی۔ تیمور خان نے فوراً پستول نکال لیا اور ایک ہوائی فائر کیا۔ اس نے سوچا کہ مختوم ہاشم خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن وہ اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ دوسرے ہی لمحے تیمور خان فیصلہ کن انداز میں مختوم ہاشم کے نہایت قریب گیا اور جھٹ سے پستول کی نال باپ کی کنپٹی کے پاس لے جا کر گولی چلا دی۔ مختوم ہاشم وہیں سیڑھیوں میں گر پڑا۔ تیمور خان جلدی سے اندر گیا اور شمع سے کہا، شمع، اندر سے دروازہ بند کر لو اور چپ بیٹھی رہو، جب تک میں آواز نہ دوں دروازہ نہ کھولنا۔
शमा ने इसके हुक्म के मुताबिक अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और इत्मीनान के साथ आंखें मूंद लीं। इसके इंतकाम का पहला जहरीला तीर अपने हदफ पर सही गिरा था। शाम के वक्त तैमूर खान शमा के पास गया और इसे ताज़ा सूरत हाल समझाई और कहा, भाईजान ने कुर्बानी का बकरा तैयार कर लिया है, हालात संभलते ही हम निकल जाएंगे। सारे वाक़या सुनाने के बाद शमा ने मुझसे कहा, थानेदार साहब, आपकी आमद के बाद तैमूर खान को खतरा लाक हो गया कि आप हम दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। इसे अपने भाई मखदूमज़ादे पर गुस्सा था कि इसने जाए वारदात बताकर हक़ाइक़ कुशाई की है। तैमूर खान अब बिफर गया है। मेरा ख्याल है कि वो अब अपने भाई के पीछे पड़ा होगा। मैंने शमा को इस वक्त हवलदार दिलावर भट्टी के क्वार्टर में रखा और हवलदार को थाने में रिहाइश इख्तियार करने की हिदायत की। शमा के बारे में बाहर किसी को कोई खबर नहीं होने दी गई थी। इस शाम इत्तला मिली कि तैमूर खान ने अपने भाई मखदूमज़ादा पर कातिलाना हमला कर दिया है और दोनों तरफ के हिमायतियों में अच्छा खासा फसाद हुआ है। मैंने फ़ौरन एक पुलिस पार्टी तैयार की और हवेली में पहुंच गया। इस तसादुम में मखदूमज़ादा और तैमूर खान दोनों ज़ख्मी हो गए थे। इसके साथी भी ज़ख्मी हुए, ताहम तसादुम के दौरान कोई हलाक ना हुआ। ज़ख्मियों को फ़ौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया था। मैं अस्पताल पहुंचा और मखदूमज़ादे से मिला। इसके बाजू में गोली लगी थी, लेकिन खून ज़्यादा बह गया था। इसने मुझे देखा तो नकाहत से कहने लगा, थानेदार साहब, मेरा ख्याल है कि अब आपको असल कातिल के बारे में बता ही दूं। मैंने इसे बचाने के लिए तीफ़े को कुर्बानी का बकरा बनाया। मेरी माँ ने अपने दूध का वास्ता देकर कहा था कि तैमूर खान को बचा लो। मैंने भी सोचा कि बाबा साईं तो कत्ल हो ही गए हैं, अब अगर तैमूर खान कानून के हाथ चढ़ गया तो हमारा ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा, हम जीते जी मर जाएंगे। मगर इस एहसान फरामोश को एक औरत का नशा ले डूबा है। इसकी आंखों पर चर्बी चढ़ गई है। इसने एक कमीनी औरत की खातिर अपने बाबा साईं को कत्ल किया और फिर मुझे कत्ल करना चाहा। मखदूमज़ादा, सच तो ये कि आपने अपने जुल्मों की फसल काटी है। मैंने कहा, बहरहाल मैं अपना कानूनी फ़र्ज़ अदा करूँगा। मैंने मखदूमज़ादा और इसके साथियों का बयान लिया। मखदूम तैमूर खान भी इस अस्पताल के दूसरे वार्ड में था। वो शदीद ज़ख्मी था। इसके सीने में 2 गोलियां लगी थीं। इसकी पायती की तरफ एक बुजुर्ग खातून खड़ी थी। मालूम हुआ कि वो इसकी माँ है। इसने मुझे देखा तो अश्क आलूद आँखों में जमा पानी दोबारा तैरने लगा। तैमूर खान बेहोश था और इसे फौरी ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान मैं साथ आने वालों से तसादुम की तफ्तीश करता रहा। किसी को भी असल सूरत हाल मालूम नहीं थी। मैंने तैमूर खान की वालिदा से मालूम किया तो वो भी पहले से मालूम बातें ही बता सकी। मज़ीद नई बात मालूम ना हो सकी। मैंने नतीजा ख़ास किया कि तैमूर खान ने तेश के आलम में अपने भाई पर हमला किया है, क्योंकि जब ये तय हो चुका था कि कातिल और जाए वारदात को सीग़ाए राज में रखा जाएगा, तो फिर इसको आशिकारा क्यों किया गया। डॉक्टर तैमूर खान को बचाने की तगोदो करते रहे, मगर वो जानवर ना हो सका। इसकी माँ और मखदूमज़ादा खुद भी बिलक बिलक कर रोने लगे। एक और आम मच गया और अस्पताल में इनके सरकारी और सियासी अजीज़ों का जमघटा होने लगा। मैंने इसी रोज़ गवाहों की मौजूदगी में तसादुम की रिपोर्ट काट दी और साथ ही मखदूम हाशिम के कत्ल और शमा के अगवा के बारे में पूरी रिपोर्ट मुरतब करके एसपी साहब को पेश की। 10 दिन तक हवेलियों में सोग रहा। 11वें रोज़ मुझे एसपी साहब ने बुलाया। मखदूमज़ादा और इसके चंद अजीज़ वहाँ मौजूद थे। मैं इन सब के तेवर भांप गया और कुछ हुक्मनामे हासिल करके वापस थाने आकर बोरिया बिस्तर संभालने लगा। मुझे एसपी साहब ने वापसी पर कह दिया था, मलिक सफदर हयात, मेरा ख्याल है कि तुम्हें वहाँ से वापस बुला लिया जाए। ऊपर वालों का भी हुक्म है कि तुम्हें अब थानों की खाक छानने के बजाय डीएसपी की कुर्सी पर बिठा दिया जाए। इन 10 दिनों के दौरान मैंने शमा को मास्टर नूरदीन के हवाले कर दिया था। बाप बेटी
ایک دوسرے سے مل کر خوب روئے۔ میں نے ماسٹر نورالدین سے پوچھا، ماسٹر جی میں نے کیس تیار کر دیا ہے، اب ذرا مضبوطی سے لڑنا۔ نہیں تھانے دار صاحب، اس نے روتے ہوئے کہا، میرے مولا نے فرعونوں کو سبق سکھا دیا ہے اور کافی سزا دے دی ہے۔ اب میں خود کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ویسے بھی ان عدالتوں سے انصاف کی کیا امید ہے؟ میرے عادل منصف اعلیٰ نے اپنی عدالت میں جو فیصلہ کیا ہے مجھے منظور ہے۔ مجھے میری بیٹی مل گئی ہے، اب ہم دونوں باپ بیٹی یہاں سے دور نکل جائیں گے۔ میرا عملہ اب میرا ممنون تھا، علاقے کے لوگ بھی میرے شکر گزار تھے۔ جس روز میں وہاں سے رخصت ہو کر جا رہا تھا، مختوم زادہ خود مجھے الوداع کہنے آیا تھا۔ اس نے کہا تھا، ملک صاحب ہم روایات میں جکڑے ہوئے خدا ہیں، ہم سے تو خدا نے خدائی چھین لی ہے اور اب ہم اس کی خواہش بھی نہیں کریں گے، لیکن میری دعا ہے کہ خدا اس پاک زمین پر بسنے والے تمام خداؤں سے خدائی چھین لے اور آپ جیسے فرش شناس لوگوں کو وہاں موسیٰ کے روپ میں بھیجے۔ میں نے کہا، مختوم زادہ صاحب خدائی تو تمہاری اب بھی قائم ہے۔ اگر تم راہ راست پر آنے کے داعی ہوتے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے سے نہ کتراتے۔ مرنے والے تو اپنے اپنے گناہوں کی سزا پا گئے، لیکن تمہیں اپنے بچاؤ کی اب بھی فکر ہونی چاہیے۔ کیا کریں ملک صاحب؟ وہ شرمندہ ہو کر بولا، دنیا داری بھی تو کوئی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنی سابقہ روایات نہیں دہرائیں گے، لیکن اب سر نیچے کر کے بھی تو نہیں جیا جا سکتا۔ میں نے اسے الوداعی سلام کیا اور سوچا، مخدوم زادے تیرے اندر کا فرعون ابھی زندہ ہے، تجھے اپنا غرور اور نام نہاد دبدبہ قائم رکھنے کے لیے جانے ابھی کتنے انسانیت سوز کام اور کرنے پڑیں گے۔